جس کے بلند و برتر سلسلے میں انسانی فکر و تدبر عاجز اور جس کی ہم بیان کرنا انسان کے بس سے باہر ہے، اس ذات کے نام سے جس کی رفتوں اور عظمتوں میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہے اور بلا شبہ جس کی موجودگی کا راز عقل انسانی کے عشق میں مشغول ہے۔ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، پنہا ہے کائنات کے ذوق نمو میں، اکثر یہ سوچ رہا ہوں کہ موج نفس کے ساتھ شہرت میں گونجتا ہے لہو یا لہو۔ ہماری آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کلام الہی سے کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی حافظہ خدیجہ شاہد کو کہ وہ آئیں اور ہمارے قلوب کو کلمات الہی کے نور سے منور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ It is mark of an undying tradition to invoke the Almighty at the beginning of an important event. Like the Greek philosopher once said, the function of prayer is not to influence God, but to change the nature of the one who prays. Now, I would like to call Dr. Mudassir Manzoor to please come up on the stage and recite few lines of hymn. میرے خیالوں کی پیچ و خم سے، میرے خیالوں کی پیچ و خم سے ایک خلا کی بے سمت وسعتوں تک، جہاں اندر جہاں بے انت، یہ گردشوں کا جو سلسلہ ہے، یہ سب اسی ذات واحد کا الہ ہے۔ وہ ذات واحد کہ جس کے اسباب کے جذبوں میں وہ کہکشائیں بھٹک رہی ہیں، جو اپنی رفتار روشنی ازل سے میری طرف رواں ہے، مگر نہاں ہے، مگر نہاں ہے وہ میری آنکھوں کی روشنی سے، کہ میری آنکھوں کی روشنی تو بس ایک ذرے، بس ایک سورج کی سلطنت میں بھٹک رہی ہے۔ وہ ایک سورج کہ جس کی مٹھی سے میرے دن رات پھوٹتے ہیں، یہ اس کے گھوڑے کی گرد پا ہے، یہ میری ہستی کا حاشیہ ہے۔ میں اس کو کس طرح سوچ پاؤں کہ میری آنکھوں کی پتلیوں میں سوائے حیرت کے کچھ نہیں ہے، کہ میری بے صرف مٹھی میں سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہے۔ تو پھر قلم کو عنبر میں ڈبو کر، مہک میں سارے روح ہو کر، سنائے رب جلیل لکھوں، طویل تر سے طویل لکھوں، کہاں نہیں تھا کہاں نہیں ہے، مجھے بتا وہ جہاں نہیں ہے۔ وہی تو ہے لا شریک یکتا، وہی تو ہے لا شریک یکتا، وہ سب کا خالق، وہ سب کا آقا، رحیم و رحماں صفات اس کی، بڑی مکرم ہے ذات اس کی، بڑی مکرم
حساب سے کرے جامِ نور بکھرتے دیکھا ہے، آپ کو آقا دل میں اترتے دیکھا ہے، جس بستی نے آپ کا ذکر خیر کیا میں نے اس بستی کو سنورتے دیکھا ہے. Allah and His angels send blessing on Prophet. O ye who believe, you should also invoke blessings on him and salute him with the salutation of peace. Now I would like to call up on the stage Aisha Sarwar to please come up on the stage and recite 2 lines from now. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ معزل سے بے ٹھکانہ معزل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. خواہش زار بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش زار بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے، اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، بس اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، بس اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، بے ٹھکانہ معزل سے بے ٹھکانہ معزل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. MashaAllah, Jazakallah. Education in today's world is not just learning within 4 walls of a classroom. It is about keeping pace with emerging trends of learning and education. When it comes to conventional approach of exam preparation, we face a lot of problems like traveling, accommodation, and availability of proficient teachers. Top Grade offers complete solutions to all the problems associated with antiquated mode of study. Ladies and gentlemen, it is indeed a beautiful evening, all sown in delighted frame of mind. I, Ujala Ash, on behalf of Dr. Mozam Manzoor and Top Grade family, warmly welcome you to the first team meetup of Top Grade. It is an immense pleasure to introduce our today's guest of honor, Mrs. Imtiaz Akhtar, mother of Dr. Mozam Manzoor, and Mr. Manzoor Ahmed, father of Dr. Mozam Manzoor. Ladies and gentlemen, some personalities are unbroken series of successful gestures. We are honored to have such a personality as chief guest of our evening today, Mr. Mozam Rashid. Mr. Mozam Rashid hails from UK. He has been an entrepreneur since the age of 15
and played pivotal role in establishing several businesses. Currently, he is working as CEO of Fedra Tech. Mr. Mozin Rashid is co-founder and marketing director of TopGrade. If I call the list of his business, he has been running SMR Recycling, transport and recycling business in Pakistan, Nibel Spirits, UK company for import and selling Japanese spare parts, Hotshot Limited UK, new brand of developing hot drinks and beverages, SMR Engineering, the first and only engine exporter in Pakistan based at Sialkot Export, and Fedra Tech since 2004 till date started in Dubai. So we are honored to have you as a chief guest today. Attractiveness and magnetism of man's personality is the result of his inner radiance. Now, the personality I would like to call upon the stage is the navigator of this flagship of knowledge. He hails from Pakistan and done his MBBS from Allama Iqbal Medical College in 2010. Saying in his own words, medicine is my profession and teaching is my passion. As an expression of his passion, he founded SEEK in 2012 and still working as Chief Executive Officer of SEEK. Keeping in view the emerging trends of knowledge worldwide, he has rediscovered his passion in the form of talking. Yes, I am talking about none other than Dr. Mozin Manzoor. I request him to please come up on the stage and introduce his academic development team and give us the outline of whole project. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. First of all, I would like to pay thanks to all of you for sparing your valuable time for TopGrade. And secondly, I officially welcome all of you on the behalf of entire TopGrade family which is present over here. So I want to clap for you. Thank you. I want each member of TopGrade family to read these most valuable words from the Holy Quran. And now I would request all of you कि आप सब लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें. सेशन प्रॉपरली कुछ बेसिक बिलीव्स हैं TopGrade के, लाइक जिनको बेस बना के हमने इस कंपनी को फाउंड किया है. वो बिलीव्स आपके सामने हैं वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनोवेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेंशन. राइट, इनोवेशन क्या है कि एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेंशंस हैं, उनको आप कंबाइन करके यू मेक समथिंग न्यू विच इज वर्क वाइल फॉर द सोसाइटी. एंड व्हाट इज इन्वेंशन? इन्वेंशन इज क्रिएटिंग समथिंग de novo. सो हम बेसिकली इनोवेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं. We are innovators at TopGrade. What we do, we actually innovate. जो already existing technologies हैं, we are trying to combine these technologies and produce something which is really, really valuable for not only for our society but for the whole world. And this is there is another belief of TopGrade that revolutions pave way for more revolutions. हमने recent years में observe किया है कि बहुत सारे revolutions आए हैं, ना सिर्फ हमारी कंट्री में बल्कि वर्ल्ड वाइड. फॉर एग्जाम्पल, टॉप ऑफ द लाइन द स्मार्टफोन रेवोल्यूशन. राइट, अगर आप एक डेकेड पहले देख लें, फोन इतने स्मार्ट नहीं थे, लेकिन अब हर इंडिविजुअल के हाथ में ऑलमोस्ट एवरी लर्नड पर्सन इज हैविंग अ स्मार्टफोन. राइट, सो ये एक स्मार्टफोन रेवोल्यूशन बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है. और इसी तरह से अगर हम बात करें तो इंटरनेट रेवोल्यूशन ऑफ कोर्स कि ग्रेजुअली आज से चंद साल पहले अगर हम बात करें तो इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो थी कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम से. अब वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए. अब इंटरनेट ओवरऑल ये ज़बरदस्त तरीके से इवॉल्व हो चुका हुआ है. राइट, सो हमने क्या किया कि हमने कहा ये जो रेवोल्यूशंस हैं, ऑफ कोर्स वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दीज रेवोल्यूशंस.
ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ جو آلریڈی اتنی اویئرنیس اور اتنی ریولیوشنز آ چکے ہیں, ہم ان کی ٹاپ پہ کچھ چیز بلڈ کریں. اور ہم نے پھر الٹیمیٹلی کیا سوچا, یس وی ول بلڈ دا ٹاپ گریڈ ایٹ دی ٹاپ آف دیز ریولیوشن. اس طرح سے پھر یہ کچھ ایک اور بلیف ہے ہمارا, ٹیکنالوجی افیکٹولی کمبائنڈ ود ہیومینٹیز کین چینج دا ورلڈ. کہ اگر ٹیکنالوجی کو افیکٹولی ہیومینٹیز کے ساتھ کمبائن کریں دین یس وی کین کریٹ سم تھنگ وچ کین چینج دا ورلڈ. اسی طرح سے پھر ایک اور بلیف ہے ہمارا کہ ٹیکنالوجی شوڈ بی ایزی ٹو یوز اینڈ انٹینڈیڈ ٹو چینج دا لائف آف آرڈینری پیپل. بہت ایزی ٹو یوز ہو اور عام لوگوں کی زندگی کو وہ چینج کرے. سو ہم بیسیکلی ہم بھی ایک ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کی لائفس کو چینج کرے گی, مچ مور ایزیئر بنائے. اس کے بعد پھر یہ ایک اور ہمارا بلیف ہے کہ ہم سم ہاؤ جو اکیڈیمک کرائسس ہے ہماری کنٹری میں اسپیسیفکلی اور جنرلی آل تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, ڈیولپنگ کنٹریز میں, ہم اس اکیڈیمک کرائسس کو کاؤنٹر ایکٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم اس اکیڈیمک کرائسس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. سو یہ ہمارا ایک بڑا مین اسٹریم ایک بلیو ہے کہ یس تھرو آر پروڈکٹس وی کین ڈو دس. اور اس کے بعد پھر وانٹس ٹو بیکم دا ڈیجیٹل ہارٹ آف ایجوکیشن. ہم کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم پوری دنیا کا ڈیجیٹل ہارٹ بن جائیں. بالکل ایسے ہی جیسے کہ گوگل جو سرچ انجن میں اور سرچ میں ڈیجیٹل ہارٹ ہے, یا فیس بک سوشل میڈیا میں ڈیجیٹل ہارٹ ہے, رائٹ, واٹس ایپ جیسے میسیجنگ میں ڈیجیٹل ہارٹ ہے. وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ جس سے ہم اوور آل ایجوکیشن کے سیکٹر میں ورلڈ وائڈ ڈیجیٹل ہارٹ بن جائیں. سو دس از واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. اینڈ دین یہ ایک اور ہمارا بلیف ہے, ہم کہتے ہیں کہ we should not focus on the current scenario, the current problem. Somehow we have a tendency to invest in future. کیونکہ ہم اپنی لمیٹڈ ویزیبلٹی اور لمیٹڈ ویژن سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر میں کچھ چیزوں کا رستہ ہموار ہو رہا ہے. مے بی دیٹس ناٹ ویزیبل ٹو دا ادر پیپل, لیکن ہم کچھ نئے راستے دیکھ رہے ہیں. اور سو ہم اپنے ان بلیفس کو دیکھتے ہوئے اور اپنے اس ویژن کو دیکھتے ہوئے ہم فیوچر میں سمجھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. واٹ وی آر ڈوئنگ ٹوڈے, آف کورس several years from now I know that how much worthwhile it's going to be, and probably the options which we will be offering to our students and to our people, no one will be able to refuse those options, right? So we'll create something inshallah so valuable for our society. So I am a big picture guy. Whenever I go to the classrooms even, I have a tendency to give big picture to my students, and then I try to build up the finer details into that big picture. Right? So یہ ہماری آج کی big picture ہے, because first time I have waited for this time for so long. You can say I have waited for years for this time. And of course today I'm going to speak, and I had a dream to have such a great team and to talk to that team in such an expressive way and share my vision through them. So of course it has been my dream. So today I'm going to speak, and of course you are going to listen to me. And this is our today's big picture. First of all میں آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گا to the top grade, and secondly ہم بات کریں گے, تھوڑی سی بات کریں گے کہ کنونشنل وے میں جب اسٹوڈنٹس انٹری ٹیسٹ کی اسپیسیفکلی یا جنرلی کسی بھی ایگزام کی تیاری کرتے ہیں تو ان کو کیا کیا پرابلمس پیش آتے ہیں. اینڈ دین تھرڈلی why we'll discuss the why top grade is going to be the smartest way for preparing for any exam of the world. Right? یہ کیوں smartest way ہونے والا ہے, ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اینڈ الٹیمیٹلی انسٹیٹیوشنل کمپیریزنز اور لاسٹ پہ پھر جو 7 آئیز ہیں ٹاپ گریڈ کی, ہم اس کے اوپر بات کریں گے. سو دس از آور ٹوڈیز بگ پکچر. سو when we talk about the top grade, right, میں اس کو اوورال اگر ٹاپ گریڈ کو ڈیفائن کرنا ہے تو 3 چیزیں میں چاہتا ہوں کہ ہر ٹیم ممبر کے مائنڈ میں کلیئر ہوں. Only then he can work in true harmony with the top grade. Right? اس میں ہمارا مشن ہر ٹیم ممبر کو کلیئر ہونا چاہیے, اینڈ دین آر ویژن, اور لاسٹ پہ پھر ہماری جو کور ویلیوز ہیں. کیونکہ یہ انڈیویجولی, یہ مشن, ویژن, کور ویلیوز انڈیویجولی ون بائی ون مے بی ایٹ ڈفرنٹ ٹائمز ڈفرنٹ پیپل سے ڈفرنٹ وے میں شیئر ہوتا رہا ہے, لیکن چونکہ آج ساری ٹیم اکٹھی ہے تو اس سب کو میں کولیکٹیولی شیئر کرنا چاہوں گا. سو مشن, یو کین ریڈ تھرو دس مشن. آور مشن از ٹو پرووائڈ effective, affordable and enjoyable exam prep to students of top grade community through our finest quality preparation products, with the help of which students with different lifestyles and learning styles can best develop the information knowledge, skills, concepts, speed, IQ, EQ, and ultimately the confidence which is required to excel on the exams.
یا سادہ ترین لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ ہم ایسی پروڈکٹس ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں جن کو اسٹوڈنٹ انجوائے کرتا ہوا یوز کرے, اور اس کا جو مرضی لرننگ سٹائل ہے, جیسا مرضی اس کا لائف سٹائل ہے, وہ ہماری ان پروڈکٹس کو یوز کر کے وہ سارے ٹول ٹپس ڈیولپ کر لے, اس کی پرسنالٹی کے اندر وہ ساری چیزیں آ جائیں جو کہ الٹیمیٹلی ایگزام میں ایکسل کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے. رائٹ, سو دس از آور مشن, سو دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. اور اس کے بعد پھر سیکنڈ نمبر پہ ہم اس مشن کو اچیو آف کورس کیسے کرنے والے ہیں. یہ ہمارے ڈفرینٹ ابھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں کہ ہم اس مشن کو کیسے اچیو کریں گے. آف کورس ہم اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ فیسلٹیز دے رہے ہیں. ایک تو کسی بھی جگہ کسی بھی ٹائم پہ اسٹڈی کریں, جو کانٹینٹ ہم کریٹ کر رہے ہیں وہ میچ لیس ہے, سافٹ ویئر ڈیزائن وہ بڑا انٹریکٹیو ہے. اس طرح سے ہر اسٹوڈنٹ کو ہم اس کے مطابق لے کے چل رہے ہیں وچ از پرسنلائزڈ لرننگ ایکسپیرینس فار ایچ اسٹوڈنٹ آف دا ٹاپ گریڈ کمیونٹی. اس کے بعد پھر بیسٹ یوٹیلائزیشن آف ٹائم, کہ اسٹوڈنٹ جتنا ٹائم اسپینڈ کرے اس کو اس کا بیسٹ آؤٹ پٹ ملے. اور اس کے بعد پھر ملٹی سیکٹوریل اپروچ ہے. ہم اسٹوڈنٹ کی پریپریشن کے لیے کسی ایک یا دو پروڈکٹ پہ ہم ریلائی نہیں کر رہے, ہم ڈفرنٹ اینگل سے چیزوں کو کور کر رہے ہیں تاکہ اگر ڈفرنٹ اسٹوڈنٹس کچھ جو اگر پکچر کا ایک حصہ مس بھی کرتے ہیں تو سیکنڈ سائڈ سے ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کی. سو ملٹی سیکٹوریل اپروچ ہے. اور اس کے بعد ہائیلی کاسٹ افیکٹو. ہم یہ بلکہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم 4 گنا یا شاید اس سے بھی زیادہ فیسلٹیز دے رہے ہیں ایٹ 1/4 اور اس سے بھی لیس کاسٹ کے اوپر. رائٹ, سو ہائیلی کاسٹ افیکٹو. اور اس کے بعد پھر ایون 24/7 ہم سپورٹ ٹیم بھی دے رہے ہیں ٹو آور اسٹوڈنٹس. سو یہ ہمارا مشن تھا اور اس مشن کو ہم کیسے اچیو کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہمارا ویژن ہے. رائٹ, سو ویژن کو اگر میں ڈیفائن کروں تو ویژن کیا ہے؟ دس از بیسیکلی دا آرٹ آف سیئنگ سم تھنگ وچ از انویزیبل ٹو ادرس. کچھ ایسا دیکھنا جو دوسروں کو نظر نہیں آ رہا. سو ہم نے ایسا کیا, somehow we know that ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, we actually want to bring the best of the students and the teachers worldwide and helping them to excel in their lives. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی پروڈکٹس کے ذریعے ہم پورے گلوب پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. we can shape the whole planet through our work. Right? So ہم پورے گلوب پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں اور ہم گلوبلی اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس سے بیسٹ آؤٹ کمز ہم لینا چاہتے ہیں اور ان کو ان کی لائف میں گرو کرنے کے حوالے سے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. Right? So this is our vision. اور اس vision میں further میں ایڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ اس کو ہم 2 طریقے سے دیکھتے ہیں. ایک ہے ہمارا vertical expansion اور دوسرے نمبر پہ horizontal expansion. چلیں پہلے میں horizontal expansion کی بات کرتا ہوں. Initially ہم اپنا یہ جو کہہ لیں کہ ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم سب سے پہلے انٹرنس ٹیسٹ کی پریپریشن آفر کر رہے ہیں. لائک پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے ایم ڈی کیٹ پریپ کا کورس لانچ کیا ہے. اس طرح سے پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے پی فن کا کورس لانچ کیا ہے جو کہ پیاس, فاس, یو ٹی, نسٹ, جکی ان ساری یونیورسٹیز کے انٹرنس ایگزامس کی تیاری کروائے. لیکن دس از جسٹ بگننگ آف دا بگننگ. بالکل بھی یہ اینڈ نہیں ہے, یہ جسٹ ہم نے ایک اسٹارٹ اپ لیا ہے. آف کورس ہم پہلے اس کو پنجاب پروونس میں لانچ کریں گے. اس سے کہیں پہلے ہماری اپروچ یہ ہوگی ہم اس کو چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں لانچ کریں, وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو دیں, پرفیکٹ کریں, ان سے آؤٹ پٹ لے کے پھر اس کو بڑے سٹیز میں لانچ کریں اور اس کے بعد گریجولی لیئر بائی لیئر اس کو ٹیسٹ اور پرفیکٹ کرتے ہوئے ہم اس کو پورے پروونس میں لے جائیں. اور جب پروونس تک پہنچ جائے گا دین وی وانٹ ٹو ٹیک اٹ ٹو دا ہول کنٹری, اور جب کنٹری تک پہنچ جائے گا دین وی وانٹ ٹو ٹیک اٹ ٹو دا تھرڈ ورلڈ کنٹریز. اینڈ دین یس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی also want to offer few products to the other countries as well, جو کہ developed countries ہیں. even کچھ valuable products ہم ان کو بھی scope میں دیکھ رہے ہیں. yes we can offer something to them as well. Right? So this is about the vision. یہ تھا ہمارا کہ ہم horizontally کس طرح expand کرنا چاہ رہے ہیں. Right? So ایک اس میں یہ entrance test کو ہم different ways ہم اس کو expand کر سکتے ہیں from a small town to the so many countries. اسی طرح سے اب اس کو ہم ورٹیکل ایکسپینشن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم نئے کورسز ایڈ کرنا چاہیں گے. فار ایگزامپل رائٹ آفٹر دیٹ انٹری ٹیسٹ کے فوراً بعد ہمارا اگلا جو مشن ہے آف کورس وہ میٹریکولیشن اور انٹرمیڈیٹ کے ایگزامس کی پریپریشن آفر کرنا, اور اس کے بعد پھر امیڈیٹلی او لیول, اے لیول, اور اس کے بعد اینی ایگزام آف دا ورلڈ. رائٹ, بہت سا جہاں ہم آف کورس ہماری اسٹیٹس ہمیں گائڈ کرتی ہیں کہ کہاں پہ اسٹوڈنٹ پاپولیشن بہت زیادہ ہے, کہاں پہ اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ پرابلم فیس کر رہا ہے. اکارڈنگلی وی ول کیپ آن گیونگ نیو پروڈکٹس ٹو دا سوسائٹی. رائٹ, سو اس طرح سے ہم اس کو دونوں طرح سے ہاریزونٹلی اور ورٹیکلی ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. سو دس از آور ویژن. اور اس کے بعد پھر تھرڈ نمبر پہ یہ کور ویلیوز ہیں. کور ویلیوز یہ میں آپ کو ایز ٹیم ممبرز میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ سمجھ لیں کہ کور ویلیوز ہمارا کلچر ڈیفائن کرتی ہیں. رائٹ, کہ اگر ہماری کوئی کور ویلیوز نہیں ہے, اگر ہمارا ایک اچھا کلچر نہیں ہے, ہم کبھی بھی سنرجسٹک وے میں افیکٹو وے میں کام نہیں کر سکتے. رائٹ, سو اگر پوری ٹیم کے اندر ایک بھی انڈیویجول ایسا ہے جو کہ مس فٹ ہے ان دا ٹیم, وہ کیا کرے, پوری ٹیم کو ڈسٹرب کرے گا. سو سمپلی ہمارے لیے ہماری جو کور ویلیوز ہیں دے آر ابو ایوری تھنگ. Right? So یہ کور ویلیوز یہ میں یہاں پہ کوئکلی شیئر کر دیتا ہوں جسٹ ود ان فیو سیکنڈس.
تاکہ ہر ایک انڈیویجول کے مائنڈ میں یہ کلیئر ہو جائے. نمبر 1 پیشن. ہمارا کوئی بھی ٹیم ممبر ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ کسی بھی سٹیج پہ وہ پیشن نہ چھوڑے, لائک وہ ہمارے ساتھ پیشن شیئر کرے. جو پیشن ہمارے اندر ہے کام کرنے کا, کام کو لے کے, وہ ہر ٹیم ممبر کے اندر پیشن ہو. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ کیا ہے, چیلنجز کو ایکسیپٹ کرے. یہ نہیں کہ بھائی یہ کام آپ کو دے دیا ہے, یو تھنکنگ پتہ نہیں میرے سے ہوگا یا نہیں ہوگا. اب ہر ایک ٹیم ممبر کی یہ اسپرٹ ہونا چاہیے, یس آئی ول ڈو اٹ. اگر کوئی اور نہیں کر سکتا تو میں اس کو کر کے دکھاؤں گا. تو چیلنجز ایکسیپٹ کریں. اس کے بعد پھر فرینڈلی انوائرمنٹ میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں. دیر از نتھنگ لائک باس اوور ہیئر اور سبارڈینیٹس اوور ہیئر. بس کون سب سے اچھا جو اپنا کام سب سے اچھا کر رہا ہے, جو بھی ٹاسک اس کو دیا گیا ہے. سو اس میں فرینڈلی, ادروائز یو آر آل فرینڈلی, رائٹ. کوئی باسی ایٹیٹیوڈ کسی بھی انڈیویجول کا کسی دوسرے کی طرف نہیں ہے, ٹھیک. اس کے بعد پھر اس طرح سے نیکسٹ ہے پرو ایکٹیو. ہم وقت سے پہلے چینج ہونا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ حالات ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں, ہم خود اپنے لیے حالات بناتے ہیں, رائٹ. سو پرو ایکٹیو سے مراد ہے وقت سے پہلے ایکٹیو ہونا. سو پرو ایکٹیو, ہمیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر بینیفٹس ہیں. ہمارا یہ بلیف ہے کہ ٹوگیدر وی گرو اینڈ ٹوگیدر وی گرو. تو ہم اکٹھے جائیں گے اور اکٹھے ہی گرو کریں گے. سو یہ میرا اور مولانا صاحب کا ہمارا اکٹھا یہ بلیف ہے کہ ٹھیک ہے, جیسے جیسے کمپنی گرو کرے گی, اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی انڈیویجولز ہیں, انشاءاللہ ہمارا یہ ایچ ادر کے ساتھ یہ پرومس ہے, ہم نے ان کو پیرالل ساتھ گروتھ دیں. سو انشاءاللہ اف یو آر ورکنگ اوور ہیئر, اگر آپ ڈے نائٹ لگا رہے ہیں اور اس کا جو ٹفسٹ پارٹ اس پروجیکٹ آپ لے کے چل رہے ہیں, سو یو وڈ بی دا فرسٹ ونس جن کو ہم ایکسٹراڈنری بینیفٹس بھی انشاءاللہ دیں گے ایٹ دا ٹائم آف دا سکسیس. اور آف کورس وین اٹ ول بی سکسیسفل, ہر ایک انڈیویجول, آپ میں سے ہر ایک انڈیویجول جو کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑا ہوگا, رائٹ اوے وہ اوور آل اس کی کہنے کی جو ورتھ ہے وہ ہمارے لیے سیورل فولڈ ہو جائے, right? Because then we'll be having newer challenges and newer things to do. So again this is important. So یہ ہماری core value benefits ہیں. Then best utilization of time, کہ time wastage نہیں ہونا چاہیے. بھلے جتنا بھی ٹائم ہم اس پروجیکٹ کو دے رہے ہیں, that should be the quality time. بالکل میں کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ گھنٹہ پڑھنے کی بجائے آپ 20 منٹ پڑھ لو, لیکن جب آپ پڑھنے کے لیے آپ بیٹھو, بھلے 20 منٹ کے لیے بیٹھو, آپ کو پڑھنے کا ایک لیول ہونا چاہیے. کیا تو اسی طرح سے ورکرز کے لیے بھی, ٹیم ممبرس کے لیے بھی یہی ہے کہ جب آپ کام کرنے کے لیے بیٹھے ہو, دین آپ کے کام کرنے کی ایک پیس اور بالکل اٹیک کنیکٹ ہو کے کام کو کریں اور بڑی اسپیڈ سے کریں, اس کو ایکسٹراڈنری وے میں کیری کریں. پھر ڈائنامزم کو بڑا لائک کرتا ہے. بالکل بھی ہمارا اسٹیٹک کلچر نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی بس جو چیزیں ہم نے جیسے سیٹ کر دی ہیں, وی آر آل دا ٹائم ریڈی ٹو ایکسیپٹ دا چینجز. کوئی ویلیویبل انپوٹ, کوئی سجیشن, کوئی چیز ایسے کر لیں, اس طرح زیادہ بہتر ہے. وی آلویز ویلکم دس ڈائنامزم. اور اس کے بعد پھر ایجائل ہماری اپروچ ہے. ایجائل سمجھ لیں کہ یہ اگریسو ہے ان اے پازیٹیو سینس, ٹھیک ہے. ہم بالکل بھی یہ نہیں چاہتے کہ ٹیم ممبرز ہم اوور آل سوچ رہے ہیں کہ جی ہم نے کنٹری لیول کے اوپر کچھ چیزیں لانچ کرنی ہے, ٹیم ممبر بالکل لیزی. نو, ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیسے اگریسو ہیں, ہماری ٹیم ساری کی ساری اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو ساتھ ایڈجسٹ کریں, رائٹ. سو کیونکہ الٹیمیٹلی اٹس آل اباؤٹ دا ٹیم. دا انٹائر سکسیس آف دس پروجیکٹ از ڈیپینڈنٹ آن دا ٹیم. If team is, اگر یہ کامیابی ہے تو یہ ٹیم کی کامیابی ہے, اور God forbid اگر یہ فیلئر ہے وہ بھی ٹیم کا فیلئر. سو ٹیم ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ایجائل اپروچ ہے. اس کے بعد پھر ٹیم ورک یا سینرجی. سینرجی کیا ہوتی ہے؟ 1+1=more than 2. یہ ہے سینرجی کہ 1+1=more than 2. سو اگر ہم انڈیویجول وے میں ورک کریں گے, بس ٹھیک ہے مجھے کیوں چھیڑے نا, اپنا کام ہے کر کے دین کلوز. نو, ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی ہم دیکھیں کہ کون کس طرح سے اسمارٹ ہے. آف کورس جو لوگ بھی ٹیم میں بیٹھے ہیں, ایوری باڈی اسمارٹ. کوئی ایک بھی انڈیویجول ایسا نہیں ہے جو کہ میں کہوں کہ ایوریج انڈیویجول ہے. یو آر آل ایکسٹراڈنری انڈیویجولس. ہر بندہ اسمارٹ ہے. صرف سوال یہ ہے ڈفرنٹ پیپل آر ڈفرنٹلی اسمارٹ. تو اگر ڈفرنٹ پیپل ڈفرنٹلی اسمارٹ ہیں, وہ ایک دوسرے کو ڈفرنٹلی ہیلپ کر سکتے ہیں, لرننگ کے لیے بھی اور کاموں کے لیے بھی. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ٹیم ورک اور سینرجی. دین تھنک ون ون. یہ بڑی ورسٹ اپروچ ہوتی ہے. یو آر ڈوئنگ تھنگز اینڈ انسائڈ دا ہارٹ یو آر تھنکنگ نو اٹس ناٹ گونا ورک, نو اٹس ناٹ گونا ورک. آف کورس جب ہم کام کر رہے ہیں, ہم اس بلیف کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ہم نے الٹیمیٹلی ون کرنا, ہم نے جیتنا ہے. جتنے مرضی ڈیسپریٹ سچویشنز آئیں, ہم بڑے کلیئر ہیں. ہم ورسٹ سے ورسٹ سچویشنز ہم مینٹلی کلیئر کر کے بیٹھے ہیں. اگر ہمیں اس کے لیے, اس پروجیکٹ کے لیے ہمیں جو بھی فیس کرنا پڑتا ہے, میرے موضوع ہم اس پہ بڑے کلیئر ہیں کہ ہم نے الٹیمیٹلی اس کے بیہائنڈ اسٹینڈ کرنا, ہم نے اس کو آگے لے کے جانا. لیکن ہم ورسٹ کو ایکسیپٹ کر کے بیٹھے ہیں, لیکن ہم سوچ یہی رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو تھنک ون ون, اور ہم نے گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ, لیئر بائی لیئر اپنے لیے ون ون سچویشن بنا لینی ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے, نیکسٹ کور ویلیو, کمپنی شوڈ گرو irrespective of the individuals controlling it. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ٹھیک ہے جی we are few individuals, we are controlling it. ہم خود کو اس سے آئسولیٹ کر کے ہم خود کمپنی کے اسٹرکچر کو اور کمپنی کو امپاور کرنا چاہتے ہیں, تاکہ اگر ہم فرض کریں اس کمپنی سے سیپریٹ آؤٹ بھی ہوتے ہیں, in any way still the company should grow, کیونکہ اس کے ساتھ جو امپلائیز جڑے ہوں گے, جو ورکرز جڑے ہوں گے, ان کے کریئرز, ان کی لائفز اس کے ساتھ جڑی ہیں. سو ہمیں اس چیز کا آلریڈی احساس ہے. That's why we are getting it registered through SCCP, اور وہ سارے جو ایکچوئل بینیفٹس جو بڑی کمپنیز کو ملتے ہیں, انشاءاللہ آپ لوگ انٹائٹلڈ ہوں گے ان بیسک بینیفٹس کے.
اور اس کے بعد پھر نیکسٹ ہے کہ نو بیریئرس. بالکل اوور آل کہیں پہ بھی ہم کوئی بھی چیز سمجھ لیں گے جو اس پروجیکٹ کے راستے میں کسی بھی طریقے سے روڈ آ رہی ہے, ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم نے ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے. سو بیریئرس کے بغیر ہم نے آگے جانا ہے. اور اس کے بعد پھر فار ایور امپروونگ, ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہم سوچیں اچھا یار یہ کام ہو سکتا ہے کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے بہتر یا بہترین طریقے سے کر رہے ہیں. لائک ایسے ہوتا ہے بہت دفعہ ٹیم ممبرس کے ساتھ, ایک ٹیم ممبر ہے وہ ایک کام پہ لگا ہوا ہے, میں نے ہفتہ لگا دیا ہے تو میں نے اس کو جیسے ایک کمانڈ بتائی ہے, اس کمانڈ سے دیکھیں 5 سیکنڈ میں ہو گیا, رائٹ. سو جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ یہ سوچیں کہ اچھا اس کام کو اس سے کم ٹائم میں اس سے زیادہ اچھے سے طریقے سے کیا جا سکتا ہے, رائٹ. سو یہ فار ایور امپروونگ کلچر ہے. اگر آپ کے مائنڈ میں کچھ چیز آتی ہے ہاں یار یہ چیز اگر ایسے کر لیں, آپ اس کو سب کو گائیڈ کریں کہ یہ چیز ایسے کیری کریں, پھر اور زیادہ ہمارا کلچر امپروو ہونا شروع ہو جائے. اور اس کے بعد پھر اسی طریقے سے اسکیلیبل, ہر چیز میجریبل اور اسکیلیبل ہونی چاہیے. اگر ورکنگ ہے انڈیویجولس کی دیٹ شوڈ بی میجریبل اسکیلیبل. ہم ہر جگہ پہ ایڈمن پینل ہو یا ویب سائٹ ہو یا اسٹوڈنٹ اکاؤنٹ ہو, وی آر ٹرائنگ ٹو میک میکسیمم تھنگس اسکیلیبل. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز ہماری جو میجریبل ہو, اسکیلیبل ہو. اور اس کے بعد پھر ڈی پولیٹیکل, پولیٹکس کو بالکل بھی لائک نہیں کرتے. ٹارگیٹ اورینٹڈ, ہر انڈیویجول کے سامنے بس اس کا اس دن کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے. آج کا میرا ٹارگیٹ یہ ہے, یہ نہ سوچیں کہ ٹاسک کتنا بڑا ہے, مہینے کے بعد کیا ہوگا. جسٹ آپ کا فرض یہ ہے آپ آج کے دن میں دیکھیں کہ آج کے دن میں میرے حصے میں کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں, بس آج کے دن آپ نے اگر آپ آج کے دن کو اچھا یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اگر آپ آج کے دن کے ٹارگیٹس اچیو کر سکتے ہیں, اور جتنا مرضی دنیا کا بڑا ٹارگیٹ ہو الٹیمیٹلی یو ول اچیو اٹ. سو بی ٹارگیٹ اورینٹڈ. اور اس کے بعد بھی زیرو ٹالرنس ٹو نیگلیجنس. دو باتیں ہیں, ایک ہے مسٹیک اور ایک ہے نیگلیجنس. مسٹیک کیا کیا انٹینشنلی بس کوئی غلطی ہو گئی, بھلے اس سے کمپنی کو کروڑوں کا بھی نقصان ہوگا, مسٹیک از اے مسٹیک اینڈ وی آر سپوزڈ ٹو فورگیو اٹ, لیٹ اٹ گو. لیکن اگر کوئی نیگلیجنس ہے, لائک وی آر ٹیلنگ یو دیٹ دس از سم تھنگ امپورٹنٹ اینڈ دین الٹیمیٹلی اس کو اس طرح سے امپورٹنٹ نہیں لیا جاتا اور اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے, اس سے بھی جو لاس ہوگا آف کورس دیٹ از نیگلیجنس. سو مسٹیک کے لیے 100% ٹالرنس, 100% ٹالرنس, اینڈ نیگلیجنس کے لیے زیرو ٹالرنس. سو یہ ہمارا کلچر ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے نیکسٹ, یوزرز فرسٹ. ہماری الٹیمیٹلی جو کمٹمنٹ ہے ود اینڈ یوزر نیڈز ہے, کہ ہمارا جو اینڈ یوزر ہے وہ اس کی جو ضروریات ہیں ہم نے اپنی ہر چیز کو ٹیلر کرنا ہے. ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے جو اس کو بیٹھ کے اسکرین کے اس پار یوز کرے گا, ہم نے اس اسٹوڈنٹ کے لیے الٹیمیٹلی بہتر سے بہترین سچویشنز ہم نے بناتے چلے جانا. So users are above everything and their trust on us, that is our most valuable asset. ہم کبھی بھی کچھ بھی ایسا نہیں کریں گے جو ہمارے یوزرز کا جو ٹرسٹ ہے ہمارے اوپر وہ اس کو شیک کرے. سو یوزر. اس کے بعد پھر نیکسٹ ہماری کور ویلیو کیا ہے, نو ریسزم. بالکل بھی کہ جس مرضی بیک گراؤنڈ سے کوئی بھی انڈیویجول ہے, ہر انڈیویجول کی جو ورتھ ہے آف کورس وہ اس کی ورکنگ کیپیسٹی اور اس کی کمٹمنٹ کو لے کے ہے. اور اس کے بعد یونیک ورکنگ انوائرمنٹ. بالکل بھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ اولڈ اسکول کلچر ہو جیسے کنونشنل ویز میں سارے بالکل سیریس ہو کے بیٹھے ہوئے کام تھوڑا کر رہے ہیں, لوکنگ بزی اینڈ ڈوئنگ نتھنگ, رائٹ. ہم اوور آل الٹیمیٹلی ہیونگ فن, لائک ہم ورکنگ انوائرمنٹ بھی ایسا کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر ہم انجوائے بھی کریں, شیئرنگس بھی کریں, سم ٹائم جوکس بھی کریک کریں, لیکن کام ہمارا پرفیکٹ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر رسک ٹیکنگ. آف کورس یہ ایک بڑا میجر ہمارا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر وین ہے تو رسک وہاں پہ لینا چاہیے. If we are thinking that this something can be so much valuable, of course we will not ہم اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اس کو بے تاشا اسپینڈ کریں. ٹھیک ہے. سو جب ویژن ہمارے پاس ہے آف کورس ہم نے رسک لینا ہے, اینڈ رسک از ایویڈنٹ ان ایوری بگ گیم. ہر بڑی گیم میں رسک ایویڈنٹ ہے. سو کورس ہم رسک ٹیکنگ کے تھرو ہی آگے ہم پروگرس کریں گے, لیکن رسک لیں گے تبھی جب ہمارے پاس ویژن ہوگا کہ یس یہاں پہ رسک لینا بنتا ہے. جب ہم دیکھیں گے کہ رسک ورسز بینیفٹ ریشو جو ہے وہ ریشو لو ہے. اور اسی طرح سے نیکسٹ ہے کہ نیو آئیڈیاز کین کم فرام ایوری باڈی. بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر انڈیویجول ورکنگ ٹائم میں ہی 10 منٹ کو نکالے اور اس میں سارا سینیریو کلوز کر کے وہ بالکل ڈفرینٹلی کچھ سوچے. اچھا چلو, اور ہم ایک میٹنگ ایسی رکھا کریں بھلے ویک میں جس میں ہر انڈیویجول اپنی طرف سے نیو آئیڈیاز کو وہ لے کے آئے کہ جی میری طرف سے یہ نیو آئیڈیاز ہیں, یو کین کنسیڈر دیز آئیڈیاز. سو نئے آئیڈیاز کو لے کے آئیں. اس طرح سے ڈیسیژن میکنگ بائی ٹیم. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک انڈیویجول بس سارے ڈیسیژنز کری جا رہا ہے, رائٹ. ہمارے یہ کلچر ابھی تک بھی ایون جتنا بھی ہم نے کام کیا ہے یہ میوچل کنسنسس سے کیا ہے. اکیڈمک اینڈ سے ہو یا ڈیولپمنٹ اینڈ سے ہو, ہم ہمیشہ پرابلم کو لے کے بیٹھتے ہیں, سارے اس کے اوپر انپٹ دیتے ہیں, اور جس بات کے اوپر میجورٹی وہ ایگری کر جاتی ہے ہم اس بات کو پروو کرتے ہیں. سو تاکہ ہم سینسیبل وے میں ڈیسیژنز لیتے ہوئے ہم آگے کی طرف جائیں. سو ڈیسیژن میکنگ بائی ٹیم. اور اس کے بعد پھر میوچل کنسنسس الٹیمیٹلی ہم ڈیولپ کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہائرنگ دی سمارٹسٹ پیپل ود پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. ہمارا یہ ٹاپ آف دی لائن یہ ایم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سکسیس کس چیز کے ساتھ جڑی ہے, کہ ہیونگ دی سمارٹسٹ پیپل. اور الحمدللہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اس وقت ہال میں بیٹھے ہیں دے آر پروبلی دی سمارٹسٹ, right? The best people we are having, so we are having a great team. اور سب سے جو مین چیز چاہیے کسی پروجیکٹ کی سکسیس کے لیے وہ یہی چاہیے, we are الحمدللہ having.
رائٹ. سو یہ ہماری بیسک کور ویلیوز تھی. سو ابھی میں نے آپ کو ٹاپ گریڈ کا انٹروڈکشن دیا ہے, میں نے آپ کے ساتھ مشن, ویژن اور بیسک کلچر شیئر کیا. ڈونٹ وری, ریمیننگ سیشنز میں اتنا ٹائم نہیں لینے والا. سو کیونکہ دس از سم تھنگ ریئلی امپورٹنٹ. اس چیز, یہ بنیاد ہے ہماری, اس چیز پہ ہم کھڑے ہیں, ہماری اسٹینڈنگ اس چیز کے اوپر. اور اس کے بعد ریسٹ دا تھنگس آف کورس ان سب میں اڈیپٹیبلٹی ہے زیادہ. سو اب کنونشنل میتھڈ آف انٹری ٹیسٹ پریپریشن یا کسی بھی ایگزام کی پریپریشن کے کنونشنل ویز کے ساتھ جو پرابلمس ہیں وہ کون کون سے پرابلمس ہیں, اب کوئکلی میں پرابلمس کو لسٹ کرتا ہوں. کیونکہ ہماری سکسیس کہاں پہ ہے, وی سالو دا پرابلمس آف دا اسٹوڈنٹس. سو فار سالونگ پرابلمس, فرسٹ تھنگ ٹو ڈو از ٹو فائنڈ دیئر پرابلمس. سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ہم نے اس سائڈ پہ جا کے سارے پرابلمس کو پہلے فائنڈ آؤٹ کیا ہے, ریسرچ کے ذریعے, اپنی ویزیبلٹی کے ذریعے, اپنے لمیٹڈ ویژن سے ہم نے ایک ایک کر کے پرابلمس کو ٹارگیٹ کیا, اور پھر ہم نے جو پروڈکٹ کو ڈیزائن کیا ہے ہم نے ایک ایک کر کے سارے پرابلمس کو سالو بھی کیا. رائٹ. سو یہ پرابلم اورینٹیڈ, اس میں جنرل پرابلمس کون کون سے ہیں اسٹوڈنٹس کے. اس میں فار ایگزامپل پہلی چیز کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ بھلے بلو ایوریج ہے, ایوریج ہے, ایکسٹرا آرڈنری ہے, سب کے لیے کنونشنل اکیڈمی میں فکس لرننگ پاتھ ہے, بس آج اتنا پڑھنا اور اتنا ہی پڑھنا. رائٹ. فکس لرننگ پاتھ ہے, بہت بڑا پرابلم ہے. حتیٰ کہ چاہیے یہ کہ بچے کی جیسی ریکوائرمنٹ ہو اس کو اس کے مطابق کیری کیا جائے. ہو سکتا ہے ایک بچہ ایک دن میں آدھا چیپٹر پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے, ایک بچہ آدھا ٹاپک پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے, دونوں کو اس کے مطابق کیری کیا جائے. رائٹ. سو نو پرسنلائزیشن, یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اسی طرح سے نو اڈیپٹیبلٹی, کہ سسٹم جو جیسے روٹین اکیڈمیز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, فکس سسٹم ہے جی, یہ کلاس ہے, اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک لیکچر ہوگا. رائٹ. اور اس میں دوبارہ لیکچر جو وہ والا ریپیٹ بھی نہیں ہوگا. پھر ایوری تھنگ از فکس. ٹیسٹ ہے تو جی اتنے نمبروں کا ٹیسٹ ہے, اتنے ڈیوریشن اس کا ہوگا, ایوری تھنگ از فکس. ہم اسٹوڈنٹ کو فریڈم نہیں دے رہے سیکھنے کے لیے, سو اڈیپٹیبل نہیں ہے, اڈیپٹیبلٹی نہیں ہے. اس طرح سے ویلیوبل ٹائم بڑا اسٹوڈنٹ کا ویسٹ ہوتا ہے. کسی چیز میں روزانہ سے تیار ہونا ہے, گھر سے انسٹیٹیوشن میں جانا ہے, پھر ٹریول کرنے میں زیادہ ٹائم لگنا ہے, واپس جا کے ریسٹ کرنے میں زیادہ ٹائم لگنا ہے. پھر اسی طرح سے کلاس روم جب چینجز ہونی ہے, درمیان میں ویٹنگس کے ٹائم علیحدہ ہے, اگر کہیں جا کے ہاسٹل میں رہنا پڑتا ہے اس کی ٹائم ویسٹیج علیحدہ ہے, ہاسٹل کے لائف مینجمنٹ کے ایشوز علیحدہ ہیں. سو دیر آر سو مینی پرابلمس. رائٹ. سو یہ ویسٹیج آف ویلیوبل ٹائم, خاص طور پہ اگر ایٹینڈنس کی بات کریں تو وہ تو بچے کے پاس چند دن ہوتے ہیں تیاری کے لیے, تو اس میں بھی اگر وہ اپنا 50% ٹائم ان چیزوں کو کوپ کرتے ہوئے ویسٹ کر دیں. رائٹ. سو ویسٹیج آف ویلیوبل ٹائم. اس طرح سے کمفرٹ لیول از ویری لو. اسٹوڈنٹس جو بیچارے بڑی ڈسکمفرٹ کے ساتھ, بڑے اسٹرین کے ساتھ, گرمی میں روزے رکھ کے بڑے مشکل حالات کے اندر ایگزامس کی تیاری کر رہے ہو, اسپیشلی اگر ہم ایڈیڈس کی بھی بات کریں جو انیشیل ہمارے پروگرامس ہیں. رائٹ. سو کمفرٹ لیول لو ہے. اس طرح سے پرفارمنس از ناٹ اسکیلیبل. اسٹوڈنٹ کو کسی بھی اسٹیج پہ یہ نہیں بتایا جاتا, اسٹوڈنٹس کو اینڈ پہ جا کے ایک دم سے سرپرائز ملتا ہے, ٹیسٹ دے کے واپس آ کے جب وہ کی چیک کرتا ہے اس کو اس وقت پتا چلتا ہے کہ میرا کیا بنا. رائٹ. سو ہم اوور آل ہماری سکسیس کس چیز کے اندر ہے کہ ہم پہلے سے ہی بچے کو پریڈکٹ بھی کرتے رہے, بھائی جس طرح سے آپ جا رہے ہیں آپ کے نمبر اتنے آنے ہیں, اور سجیسٹ بھی کرتے رہے کہ آپ نے ان نمبروں کو امپروو کرنا تو آپ یہ کریں. رائٹ. ہم اپنے پروگرام کو پریڈکٹیو سجیسٹیو بنا رہے ہیں. سو پرفارمنس اسکیلیبل نہیں ہے, ریزلٹس ریلائبل نہیں ہے. رائٹ. بالکل بھی ریلائبل نہیں ہے کیونکہ وہ لائف اسٹائل لرننگ اسٹائل کے اراؤنڈ فٹ نہیں ہو رہے, ریزلٹس ریلائبل نہیں ہے. پھر ویری کاسٹلی, یہ جو ریئل ورلڈ اکیڈمیز ہیں ویری کاسٹلی, پیرنٹس کے پارٹ میں ٹھیک ٹھاک کاسٹ آتی ہے کورسز کی. اس طرح سے لیکچرز کے اندر کون کون سے پرابلمس ہیں, کوئکلی ان کو میں لسٹ کرتا ہوں. اس میں جیسے آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس آر ناٹ سیٹسفائڈ ود ٹیچنگ کوالٹی فار دی سبجیکٹس. اسٹوڈنٹس ہر جہاں مرضی چلے جائیں, بچے کہیں گے ہاں وہ ٹیچر اچھا ہے, یہ والے ٹیچر بالکل بھی اچھا نہیں. لیکن آن لائن ورلڈ کے اندر کیا ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہم نے ان ٹیچر سے ہی سارا کام ڈیولپ کرا رہے ہیں جن کا آلریڈی 100% اسٹوڈنٹ سیٹسفیکشن جن کے ہم اچیو کر چکے ہیں ان دا ریئل ورلڈ کلاسز. ٹھیک ہے. ان کی آف کورس ہم نے لازمی طور پہ چونکہ ڈفرنٹ ویز میں وہ آلریڈی ٹیسٹ ہو چکے ہیں, تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچہ یہ کہ یہ ٹیچر اچھا اور یہ نہیں اچھا. ہاں یہ تو کہہ سکتا ہے کہ یہ ٹیچر زیادہ اچھا اور یہ کم اچھا ہے اس کی نسبت, لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ ٹیچر بالکل بھی مجھے اچھا نہیں کام کرا رہا. سو یہ اسٹوڈنٹس کی سیٹسفیکشن کا یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اس ٹیچرز کے ساتھ. اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کین پاس آفٹر اسپیڈ لسن اگین. اسٹوڈنٹ کو کئی دفعہ ٹیچر کہتے ہیں سر پورا لیکچر ٹیچر ختم کر کے ہٹتا ہے, تو کہتے ہیں نہیں کوشچن بچہ کہتا ہے سر پلیز آپ یہ ریپیٹ کرتے ہیں جو ہم نے باہر ساری آج کی جو ڈسکشن کی. آف کورس کسی کا منہ سو کر دیکھنے والا. رائٹ. سو اس میں کیا ہے, اسٹوڈنٹ پاس کرے کوئی بات نہیں سمجھ آئی ساتھ تو اس کو دوبارہ ریوائنڈ کر کے دیکھ لے, سلو دیکھ لے, ہائی پیس پہ جا کے دیکھ لے. سو کمپلیٹ فلیکسیبلٹی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نو پروگرس مانیٹرنگ. اس طریقے سے پروگرس کی مانیٹرنگ نہیں ہے. You never know how many hours of lectures you have already listened and how many hours spent. جیسے اگر لیکچرز ہیں فرض کریں یا ٹیسٹ کوئی بھی چیز ہے, بچہ کلاسز میں جا رہا ہو تو اس کو نہیں پتا ہوتا اچھا کتنا میرا کام ہو گیا, کتنے پرسنٹ میرا کام رہ گیا.
تو یہ بھی آف کورس یہ بھی پرابلم ہے. اس طریقے سے فاسٹ ریویژن کے اندر پرابلمس کیا کیا ہے, جیسے وہ ریڈلی اڈیپٹیبل نہیں ہے جو فاسٹ ریویژن نوٹس بنائے ہوئے ہیں. اینڈ کئی دفعہ ہوتا کیا کہ فیبرری میں جا کے سلیبس چینج ہوا, بالکل ان دا نیک آف ٹائم سلیبس چینج ہوتا ہے اور کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ ریپڈلی نئی ڈیولپمنٹ کی جائے, بکس پبلش بھی ہو جائیں, بکس پھر پوری کنٹری میں یا پورے پروونس میں وہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہو جائیں. لیکن یہ آف کورس بچوں کو پھر ایک سال کے لیے کم از کم پریویس سلیبس کے ساتھ بڑے کنفیوزنگ وے میں جانا پڑتا ہے, پھر نیکسٹ ایئر جا کے ریوائز سلیبس کے اکارڈنگلی چیزیں آتی ہیں. اور اس طرح سے پھر سملرلی بورنگ لے آؤٹ کا بلیک اینڈ وائٹ لے آؤٹ ہے موسٹ آف دی ٹائمز, اگر کلرڈ بھی ہے تو بھی وہ اتنا وہ انٹریکٹیو نہیں ہے, جیسے کہ ڈیجیٹل لے آؤٹ کا نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. سملرلی ایکسٹرا کاسٹ اسٹوڈنٹ کے پارٹس پہ ایڈ ہوتی ہے. ساری اکیڈمیز جب اپنی بکس کو ایکسٹرا اپ سیل کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی بچہ اس کے لیے الگ سے اتنے ہزار پے کرے تب ہم اس کو اپنی کتابیں بھی دیں. سو آف کورس یہ بھی ایک پرابلم ہے. سملرلی ٹیسٹوں کے اندر بے تحاشا پرابلم ہے, اور سب سے زیادہ پرابلم ٹیسٹوں کے اندر ہی ہے. کیا ہے کہ بڑے لمیٹڈ سے نمبر آف کوسچنز کے ساتھ اس کا ایکسپوجر ہوتا ہے. ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ بچے کا آل پاسبل کوسچنز کے ساتھ ایکسپوجر ہو جانا چاہیے. ہم سسٹم اس کو فیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ریئل ورلڈ میں اکیڈمیز الاؤ ہی لمیٹڈ نمبر کر سکتی ہیں. یس بٹ وی کین آفر انلمیٹڈ نمبر آف کوسچنز, یا اتنے کوسچنز کے سارے پاسبل کوسچنز کو ہر اینگل ڈفرنٹ اینگل سے وہ کور کرتے ہیں. اسی طریقے سے نیکسٹ ہے جیسے ٹیسٹ کریشن اکارڈنگ ٹو اسٹوڈنٹس نیڈس از ناٹ پاسبل. اسٹوڈنٹ کہتا ہے جی میں نے ابھی یہ ایک ٹاپک پڑھا ہے, اسی ایک ٹاپک کا میرے سے ٹیسٹ لیا ہے. اسٹوڈنٹ سے ٹیسٹ نہیں لیا جا سکتا, ٹیسٹ فکس ہے. اسٹوڈنٹ کہتا ہے جی میں نے پچھلے 10 ٹیسٹ دیے تھے, ہر ٹیسٹ میں میری 10 غلطیاں تھیں, مجھے ساری غلطیوں والا ٹیسٹ ایک بنا کے دیا جائے. ریئل ورلڈ میں کبھی بھی پاسبل نہیں ہے. ایٹ ٹاپ گریڈ یس اٹس ویری مچ پاسبل. کیا بچہ اپنی ساری رانگ چیزوں اس طرح جیسے اسٹوڈنٹ چاہے, جیسے اس کی ریکوائرمنٹ ہے, ہم اس کو ویسے ٹیسٹ کریٹ کر کے دے دیں. سو ایکسٹرا آرڈنری فیچر. اسی طرح سے مارکنگ یا ڈسکشن آف ٹیسٹ ہے وہ سگنیفیکنٹلی ڈیلے ہوتی ہے. آج اگر ٹیسٹ ہوا کئی دفعہ ہفتے بعد, اور کئی دفعہ سیشن اینڈ بھی ہو جاتا ہے اور ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی ہوتی. رائٹ, اس میں کیا ہے کہ ہر کوسچن کو رائٹ اوے ہر بچہ چاہے تو سبمٹ کے ایک بٹن پہ کلک کرے اور اس کوسچن سے ریلیٹڈ ہر طرح کی لرننگ وہ لے لے. بھلے اس کی ٹیکسٹ ایکسپلینیشن لے لے, ویڈیو ایکسپلینیشن لے لے, اس سے ریلیٹڈ ویڈیو لیکچر لے لے, فاسٹ ریویژن نوٹس لے لے. سو مینی تھنگس دے آر آلریڈی دیئر. تو اس طرح سے اسٹوڈنٹس ڈونٹ ہیو فیسلٹی ٹو ویو ایکسپلینیشن آف ایچ کوسچن سائڈ بائی سائڈ, کہ ان کی ایکسپلینیشن سائڈ بائی سائڈ نہیں دیکھ سکتے ریئل ورلڈ کے اندر. اس طرح سے اسٹوڈنٹس کین ناٹ ریویو آل دی پریویس ٹیسٹ ٹیکن بائی ہم اور ہر. بہت ساری اکیڈمیز تو الاؤ ہی نہیں کرتی کہ ٹیسٹ ہمارے پاس یہ ہے, ٹیسٹ ہم نے دے لیا, یہ اتنا گیون ٹائم, اس کے بعد ٹیسٹ اس سے واپس لیا, اب دوبارہ بچہ ریوائز کرنا چاہتا ہے, اس ٹیسٹ میں غلطیاں دیکھنا چاہتا ہے, اس کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں, ٹیسٹ کرنے بھی جا سکتا. لے بھی جائے, اتنے سارے پریویس ٹیسٹ ہیں, اس میں سے مسٹیکس فائنڈ کر کر کے ان کو سالو کرنا آف کورس یہ اگین ایک بہت بڑا پرابلم. اسی طرح سے no access to topic wise past questions with explanations. کہ بہت بڑی چیز جس کے اوپر ہم ایگزام پریپ کے لیے ریلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر ٹاپک کے ایگزام ٹرینڈز ہیں, کہ اس ٹاپک میں ایگزام کس طرح سے وہ ٹرنس ٹوئسٹ لیتا ہے. تو مارکیٹ میں بہت لمیٹڈ کام یا تقریباً نہیں ایگزسٹ کرتا کہ ٹاپک وائز پاسٹ کوسچنس کو سالو کر کے افیکٹو وے میں وہ دے دیا جائے. سو یہ ایک بہت بڑا فیچر ہے جو کہ اس پروڈکٹ کے اندر ہم نے ایڈ کیا ہے. اسی طرح سے پرفارمنس انالیٹکس ہے, وہ اسٹوڈنٹس کو اویلیبل نہیں ہے کہ جی میں کس سبجیکٹ میں ویک ہوں, کس چیپٹر میں ویک ہوں, کس ٹاپک میں ویک ہوں. اس میں مسلسل بچے کو سارے فیچرز دے دیں گے جی اوور آل اس کو اس جیسے کہتے ہیں کہ پورا اس کا جو سمری ہے جو ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ دس از ویئر یو نیڈ ٹو پٹ مور ایفرٹ اینڈ دس از ویئر یو شوڈ سیو یور ٹائم, کہ یہاں پہ ٹائم نہیں لگانا, یہاں پہ لگانا ہے. ہم بیسیکلی اس سے اچھے ڈیسیژنز کروا رہے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر. رائٹ, سو یہ اس کا ہمارا ایک فیچر ہے. سملرلی اب ٹاپ ریٹ اسمارٹیسٹ وے فار پریپیئرنگ فار ایگزام کیوں ہے, اس میں ویڈیو لیکچرز ہیں ہمارے پاس. ویڈیو لیکچرز کے بے تحاشا فیچرز ہیں, جیسے تھورو ٹیچنگ آف آل سبجیکٹس ہے جو بھی ہم کورس لانچ کر رہے ہیں. انوویٹو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے, ہائی ییلڈ کانسیپٹس کے اوپر اسپیشل فوکس ہے. سملرلی اس میں جو ویڈیو لیکچرز ہیں وہ انریچڈ ہیں سارے کے سارے وتھ ٹیبلز, فلو شیٹس, بلٹ پوائنٹس, ریئل لائف ایگزامپلز, کوریلیشنز, سمری پوائنٹس, پرنسپلز, جنرلائزیشنز, نٹ شیلز, فوٹوگرافس, اینیمیشنز اور پیٹرن کوسچنز ایون. رائٹ, سو یہ سارے اس طرح سے ویڈیو لیکچرز کی اسپیڈ کو وہ آلٹر کر سکتے ہیں. پھر ویڈیو ساری کی ساری ایچ ڈی کوالٹی میں یہ اویلیبل ہے اور بچہ جس طرح کی مرضی ڈیوائس کے اوپر جائے تو اس کو وہ یوز کر سکتا ہے. رائٹ, سو ویڈیو لیکچرز ہمارے یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری فیچر ہے. اور ویڈیو لیکچر ایک ایسی پروڈکٹ ہے اس کے اندر ہم نے ایڈ کی ہے جس کی بدولت ہم یہ بلیو کر رہے ہیں کہ یہ جسٹ ایک ایڈ آن نہیں رہے گا بچوں کے لیے کمپلیٹ الٹرنیٹو بن جائے گا. بچہ اکیڈمی سے کٹ آف ہو کے آرام سے گھر پہ اپنے موبائل فون یا سسٹم کے یا لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کے مکمل تیاری کرنا چاہتا ہے, یس وہ کر سکتا ہے. رائٹ, سو اس کے ویڈیو لیکچرز یہ ایک اس میں پروڈکٹ ہے. فاسٹ ریویژن نوٹس ہے, اسی طریقے سے فاسٹ ریویژن نوٹس میں یہ سلائیڈ شوز ہیں,
سارے کے سارے سبجیکٹس کے ڈفرنٹ سیکشنز کے. اس میں پھر انفارمیشن جو ہے نا اس میں صرف جو لوازمات ہیں, جو لازمی طور پہ چیزیں بچوں کو پتہ ہونی چاہیے, ہم نے صرف اور صرف فلٹر آؤٹ کر کے صرف وہی انفارمیشن یہاں پہ دی ہے. ٹیکسٹ بک کی طرح رینڈم اسکیٹرڈ اور بہت ساری انفارمیشن ایسی نہیں ہے جس کو بچہ اگر چاہے تو اوور ون نائٹ ریوائز نہ کر سکے. یہ ایسی انفارمیشن اتنی کمپائل کر کے دی گئی ہے کہ بچہ ایون اگر ایک چیپٹر ٹیکسٹ بک سے 6 گھنٹے میں پڑھتا ہے تو یہاں سے اس نے پہلے ہمارا لیکچر سنا ہوا ہے, مے بی وہ 10 منٹ میں وہ انفارمیشن ساری ریوائز کر رہے ہیں. رائٹ, سو یہ ایک ایکسٹراڈنری فیچر ہے. پھر سیلف ایویڈنٹ کانٹینٹ ہے. اس طرح سے سارے کے سارا کانٹینٹ جو کانٹینٹ ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ کے اندر ہے تاکہ بچہ ایک ہی اسٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو سیکھے. اس طرح سے سلائڈ شوز سارے یہ بھی اویلیبل ہیں ڈیسک ٹاپ پہ, ٹیبلٹس پہ, موبائل ڈیوائسز پہ, آل کائنڈز آف ڈیوائسز پہ. اس طرح سے بھی کوسچن بینک, ہمارا کوسچن بینک کے فیچرز ہیں ڈفرنٹ جیسے پریکٹس ود آل ٹائپس آف پیٹرن اینڈ پاس کوسچنز فرام ایچ ٹاپک آف ایوری سبجیکٹ along with well written explanations. کہ کسی بھی سبجیکٹ کے, کسی بھی سیکشن کے, کسی بھی سب سیکشن کے آل ٹائپس کے پیٹرن کوسچنز اور پاس کوسچنز وہ اپنے موبائل فون میں سارے کے سارے سالو کر سکتا ہے. سملرلی کوسچنز جو وہ چیلنجنگ ہیں اور وہ ہائی ڈیل ٹاپکس کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور دے ریکوائر دا ملٹی اسٹیپ تھنکنگ. یہ نہیں اسٹریٹ چیزیں جو بک میں اسٹریٹ اوے دی ہوئی ہیں, تو بچوں کو الٹیمیٹلی جسے کہتے ہیں کہ اگنائٹ بھی کرتے ہیں ان کے اندر کہ ارج پیدا کرتے ہیں کہ بچے مزید سیکھیں شوق سے, ان کو اپنی شارٹ کمنگس کا پتہ چلے اور وہ ان کو ایک اسٹیمولیٹر ملے کہ ہم نے مزید سیکھنا. سملرلی ٹیسٹ کریشن کسی بھی ٹاپک سے ڈفرنٹ وے سے کریٹ کر سکتا ہے اپنی پرسنل نیڈ کے اکارڈنگ. اسی طرح سے آٹومیٹک مارکنگ ہے, جیسے ٹیسٹ دے گا رائٹ اوے اس کا سارا انالیسس اس کے سامنے ہم جسٹ ود ان فریکشن آف سیکنڈ اس کو دے دیں. رائٹ, سو اسی طرح سے 7 پاسبل لرننگ آپشنز دیے ہیں ہم نے ہر کوسچن کے اگینسٹ. 7 پاسبل لرننگ آپشن سے مراد کیا ہے, جیسے میں پہلے ذکر کیا, ٹیکسٹ ایکسپلینیشن, اف ریکوائرڈ, ریفرنس, ویڈیو ایکسپلینیشن, تھنگس ٹو ریمبر, ریلیٹڈ فاسٹ ریویو اینڈ نوٹ, یا اس طرح سے ریلیٹڈ اس کا ویڈیو لیکچر. یہ ہر کوسچن کے اگینسٹ ہم نے فیچرز دیے اور ہمیں پتہ ہے کہ کتنی زیادہ برین اسٹارمنگ کرنی پڑی ہے ڈفرنٹ جگہوں میں بیٹھ کے اس اسٹرکچر کو اتنا زیادہ اڈیپٹیبل بنانے کے لیے. اس طرح سے سارے پریویس ٹیسٹ وہ بچہ کسی بھی ٹائم میں ریویو کر سکتا ہے. پرفارمنس بیسڈ فیڈ بیک جو ہے وہ ٹیسٹ کے فوراً بعد وہ لے سکتا ہے. اس طرح سے لرنر ٹیسٹ کے دوران ایون بریک لے سکتا ہے. اور اس طرح سے انٹریکٹیو انٹیلیجنٹ سافٹ ویئر پریڈکٹس the score of learner in final exam and suggests that necessary actions to be taken for improving the performance. ہم نے اس کو پہلے بتایا کہ اس کو پریڈکٹیو اور سجیسٹیو بنایا. پہلے بتا رہے ہیں کہ یہاں تک آپ پہنچنے والے ہیں جو آپ کر رہے ہیں اس لے آؤٹ کے ساتھ, اور اس کو اگر امپروو کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ مزید کرنا ہوگا. سو یہ کوسچن بینک کے بارے کے فیچرز ہیں. اس طرح سے فل اینڈ پریکٹس ایگزامز ہیں, ان کے بھی کمپیریبل وے میں فیچرز ہیں کہ وہ ریئل ایگزام فارمیٹ کو کلوزلی ریزیمبل کرتے ہیں. کوسچنز ہیں وہ لیٹسٹ ایگزام ٹرینڈز کے اکارڈنگلی ریٹن ہیں. پھر ہر ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیٹیل انالیسس کے ساتھ آتا ہے اور اس کا فائنل ایگزام میں اسکور اس کی بیس پہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کی اس ٹیسٹ میں اسکور اتنا ہے تو فائنل ایگزام میں موسٹ پروبیبلی آپ اتنا اسکور لیں گے. اور اگر ایگزام اسٹرکچرڈ ہو, میں اتنا کانفیڈنٹ ہوں کہ ہمارے ایگزام اسٹرکچرڈ نہیں ہے, مینس کہ کبھی مشکل, کبھی بہت آسان, کبھی کس ایریا پہ فوکس, کبھی کس ایریا پہ, لیکن اگر ایگزام اسٹرکچرڈ ہو ہمارا پروگرام ایگزیکٹلی پریڈکٹ بھی کر سکتا ہے کہ یہ اسکور ہوگا. لیکن ہم ایگزیکٹلی شاید اس لیے نہ پریڈکٹ کر پائیں کہ لوکلی یہاں پہ ایگزام اتنے زیادہ اسٹرکچرڈ نہیں ہے. سملرلی سارے پریویس فل اینڈ پریکٹس ایگزام ٹیسٹ وہ بچہ کسی بھی ٹائم پہ ریویو بھی کر سکتا ہے. سو یہ اوور آل کہہ لیں کہ تھا کہ ٹاپ گریڈ کیوں سمارٹیسٹ وے ہے فار پریپیئرنگ فار این ایگزام. اس میں ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا ٹاپ گریڈ کا انٹروڈکشن, اس کے بعد پھر کنونشنل جو اکیڈمیز ہیں ان کے ساتھ کیا کیا پرابلمز ہیں ہم نے ان کو سم اپ کیا, اور اس کے بعد پھر کیوں ٹاپ گریڈ سمارٹیسٹ وے ہے فار پریپیئرنگ فار این ایگزام ہم نے اس کے اوپر بات کی. اور لاسٹ پہ پھر یہ ٹاپ گریڈ کی 7 آئیز ہیں. آف کورس یہ ہماری یوں کہہ لیں کہ ٹاپ گریڈ کی کور بنا رہے ہیں کہ ہم کن چیزوں کو لے کے اپنی سارے کے سارے الٹیمیٹلی جو اسٹرکچر ہے پورا اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اس میں نمبر 1 انسپریشن ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہر انڈیویجول خود فل آف انسپریشن ہو اور سورس آف انسپریشن فار ادرز ہو. سو انسپریشن از ویری امپورٹنٹ. سمجھ لیں کہ یہ کور ویلیوز کا ہی یہ ایک آلٹرڈ ورژن یا ایک شارٹ سمارٹ ورژن آ رہا ہے, اس کے سمجھ فاسٹ ریڈنگ نوٹس آ رہے ہیں یہ والے آپ کا. سو انسپریشن ہے. نمبر 2 پہ انوویشن ہے کہ ہم ہر لمحہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا چیزوں کو اور کس وے میں مولڈ کیا جائے کہ اور زیادہ ہمارا یوزر کی جو نیڈز ہیں اور زیادہ اچھی وہ فلفل ہو جائے. سملرلی پھر انفارمیشن ہے کہ انفارمیشن کا جو بہاؤ ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر یا کسی ایک انڈیویجول کے لیے یہ انسانی جسم میں خون کے بہاؤ جیسی اہمیت رکھتا ہے کہ صحیح پوری آئی ٹی انڈسٹری اس چیز کے اوپر بیس ہے, ایز یو نو بیٹر دین می ایون, کہ صحیح وقت پہ صحیح انفارمیشن صحیح بندے کے پاس پہنچے اور اس کی بیس پہ وہ صحیح فیصلہ کرے.
So पूरी IT इंडस्ट्री इस चीज के ऊपर बेस्ड है. So information is big power. So we want to make sure कि every individual is having the information which is vital for that particular individual. इस तरह से फिर इंस्ट्रक्शन है कि हर इंडिविजुअल को असेस करते हुए, अगर कोई वर्कर है तो उसकी वर्किंग को असेस करते हुए, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी स्टडी को असेस करते हुए हम स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शंस या अपनी टीम मेंबर को इंस्ट्रक्शंस दे सकें कि ये आपने कर लिया, नाउ दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. राइट. सो इंस्ट्रक्शन ये इसके अंदर आती है. फिर इंडिविजुअल के ऊपर हमारा फोकस है. एवरी सिंगल इंडिविजुअल कनेक्टेड विद टॉप ग्रेड इज इंपॉर्टेंट. वो कोई वर्कर है इन एनी कैपेसिटी या कोई एक स्टूडेंट है, वो एक सिटी से एक स्टूडेंट है जिसने हमारा कोर्स बाय किया है, हमारे लिए वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी दूसरी सिटी में 1000 स्टूडेंट्स ने बाय किया. हमारे उसके लिए भी वही कमिटमेंट्स हैं जो कि उन 1000 स्टूडेंट्स के लिए. राइट. सो एवरी सिंगल इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट. और उसके बाद ऑफ कोर्स इंटरनेट है. इंटरनेट तो इस पूरे प्रोजेक्ट की जिसे कहते हैं कि लाइफ लाइन है. ठीक है. सो इंटरनेट और उसके बाद फिर इंटेंशन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्नमल अमालु बिन्निय्यात. तो हमारी नो डाउट इसमें दिस इज बिजनेस, बट बिफोर दिस बिजनेस दिस इज अ बिग सर्विस. हम ओवरऑल ये नहीं है कि वी ओनली वांट टू मेक मनी. हम हमारी जब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस भी हुए हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल नो, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह से चीजें डेवलप करें कि जो बच्चा है पहले नंबर पे बच्चा इसको बाय करे, और बाय करने के बाद फिर बच्चा इसके साथ एंगेज हो, इसको यूज करे, और जब इसको वो यूज करे तो 100% उसको रिजल्ट मिले. ये ना हो कि बच्चे ने बाय कर लिया, हमने कहा जी बस ठीक है बाय कर लिया, अब खैर यूज करें या ना करें. नो, हमने मेजर्स लिए हैं. वी विल मेक श्योर कि बच्चा इसको यूज करे. इवन यहां तक हम आज इसको बैठे सोच रहे थे डेवलपमेंट टीम के साथ कि जो बच्चा इसको जितना ज्यादा यूज करेगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी फीस में से उसको रिफंड भी करें, ताकि उसको एनकरेज कर सकें कि अच्छा जी इसको ज्यादा से ज्यादा यूज भी करना है. क्यों? बिकॉज वी वांट हिम टू अचीव, एंड इफ ही विल अचीव दिस इज आवर अचीवमेंट. क्या? सो इसमें इंटेंशन हमारी सो हम अच्छी नीयत के साथ ये काम को करना चाह रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स, और यहाँ पे लास्ट पे मैं अपनी डिस्कशन को कंक्लूड इस तरह से करना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज अ विन विन सिचुएशन. लाइक आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एजुकेशन को लेके मैं बड़ा पैशनेट हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से स्टूडेंट्स को चीजें इम्पार्ट की जाती हैं इसको इम्प्रूव किया जाए, बेटर बनाया जाए. राइट. लेकिन सिर्फ ये जो पैशन है, दिस इज नॉट सफिशिएंट टू रन अ प्रोजेक्ट. तो ये इसमें अब जो सेकंड थिंग जो साथ रिक्वायर्ड है वो ऑफ कोर्स वो ये है कि पैशन ये तभी सस्टेन कर पाएगा अगर इसकी जो लाइफ लाइन, इसको फंड्स प्रॉपर्ली मिलते रहेंगे. कब मिलेंगे? जब स्टूडेंट्स इसके ऊपर आएंगे, इसको यूज करेंगे, तभी ये विन विन सिचुएशन पैदा होगी. So it's good. I'm lucky to have a person, a very experienced person like Sir Mozam Rashid. कि I am focused at changing the way students learn, and he is focused at selling the product. So ये दो different हमारे focal points हैं. मैं अपने points को हमेशा protect करता हूँ, अपने points को protect करते हैं, और इस तरह से मुझे लगता है कि ये two sense में ये win-win situation बनता है. मैं बताता हूँ इसमें ये improvement करें, वो कहते हैं ये बिकेगा कैसे. So this is very good. This is very extraordinary. You can say combination. So इसको मतलब ये कि मैंने अल्टीमेटली मैंने समझ भी किया है कि somehow पैशन को अच्छी मार्केटिंग स्किल्स के साथ कंबाइन करें. यस, देन यू कैन डेवलप अ रियल टाइम बिग बिजनेस, जो कि बिजनेस भी हो और थ्रू द सेम टोकन सर्विस टू द ह्यूमैनिटी भी हो. थैंक यू वेरी मच. Introduce my team. First of all, I would like to introduce Ma'am Mariam. To please come on the stage. ये एकेडमिक एंड से ही हमारी एडमिन है. टॉप ग्रेड इन्होंने कॉमसेट से मास्टर्स किया है और भी बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह से चीज़ों को कैरी कर रही हैं. मैम प्लीज शेयर योर व्यूज अबाउट द टॉप ग्रेड. अस्सलाम वालेकुम. As Dr. Muazzam introduced myself, I am admin here. और मैं यहाँ पे almost I have joined here almost a month ago, and I have seen that यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत अरसे से बहुत ज़्यादा मेहनत की है. सो आई रियली विश कि आप लोग सब लोगों को बहुत कामयाबी मिले और टॉप ग्रेड को बहुत कामयाबी मिले. और बीइंग एन एम्प्लॉय अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक किसी भी वर्किंग एरिया की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हाउ दे ट्रीट देयर एम्प्लॉयज, देयर वर्कर्स. और नो डाउट डॉक्टर मौजम इज एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव विद हिज टीम मेंबर्स, और यही वजह है कि फिर टीम का भी दिल करता है कि वो अपनी आउटपुट जो है वो बहुत अच्छे से दे. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर स्पीच काइंड ऑफ थिंग, आई रियली मीन इट कि ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव. और मेरी वर्किंग यहाँ पे कुछ इस तरह से एक समहाउ मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ना होती तो टॉप ग्रेड का क्या होता. बिकॉज कभी कभी मैं यहाँ पे HR मैनेजर होती हूँ, कभी मैं अकाउंट्स मैनेजर होती हूँ, कभी मैं यहाँ पे एडमिन होती हूँ, कभी मैं डेवलपर होती हूँ. सो आई रियली थिंक दैट, एंड ओवरऑल मेरी बहुत दुआएं हैं टॉप ग्रेड के साथ. सो इनफ फ्रॉम मी. थैंक यू. दिन के मैंने इनको कहा कि दिन के आपके 4 हिस्से हैं, हर हिस्से में आपने मुख्तलिफ काम करने हैं. मल्टीटास्किंग इनिशियली एट दिस स्टेज ऑफ कोर्स स्पेशलाइजेशन भी नहीं, हम सुपर स्पेशलाइजेशन पे बिलीव करते हैं.
کہ ایک چھوٹے سے کام کو لے کے ایک پرفیکٹ بندہ ہونا چاہیے. الٹیمیٹلی ٹارگیٹ یہی ہے, لیکن انیشیلی ملٹی ٹاسکنگ ہماری یہ مجبوری ہے. میں ایک بندے کو ملا تھا ملتان میں, اس سے ڈاکٹر تھا, اس سے میں نے پوچھا کہ وٹ از یور کوالیفیکیشن. اس نے کہا کہ میں نے فلنگ میں, دانت میں جو کھوڑ ہوتی ہے اس کی, کہتا ہے فلنگ میں PhD کر کے آیا, جسٹ فلنگ, جسٹ کہتا ہے میں صرف فلنگ کرتا ہوں اور کوئی چیز کو نہیں کرتا. سپر اسپیشل, یہ دور ہی سپر اسپیشلائزیشن ہے. بہرحال سو ملٹی ٹاسکنگ ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بعد پھر اب میں انوائٹ کرنا چاہوں گا اپنے جونیئر کانٹینٹ ڈیولپرس کو. آف کورس چونکہ ٹیچرس آل ٹائم جو کیپیبل ٹیچرز ہیں, ریئل ٹائم کیپیبل ٹیچرز ہیں, جیسے کہ الحمدللہ ٹاپ گریڈ کے جو سینئر کانٹینٹ ڈیولپرس ہیں, دے آر آل ٹائم دے آر بزی. وہ اتنا نہیں ہے کہ آل ٹائم وہ ڈفرنٹ ویز میں وہ بزی ہیں جس فل ٹائم یہاں پہ اسپیئر کر سکیں. سو ان کی شدید کمی محسوس ہوتی تھی کہ ایکسپرٹ بندے ہوں. چونکہ مجھے صرف اپنے سبجیکٹ کا پتہ ہے, اب اتنے سارے ڈفرنٹ سبجیکٹس ہیں, ان سبجیکٹس کے اندر مجھے ڈفرنٹ ٹائم پہ ڈفرنٹ ویز میں انپٹس چاہیے ہوتی تھی. تو اس کے لیے بڑا پیوٹل رول پلے کیا ہے کچھ میرے جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں, یا جنہوں نے ایون اسٹوڈنٹس نہیں ہیں لیکن سم ہاؤ دے کیم ٹو نو اباؤٹ می اینڈ دس پروجیکٹ, دے جوائن می. تو ان کو میں ون بائی ون ان کو اسٹیج پہ بلانا چاہوں گا. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو کال اپون آن اسٹیج مس خدیجہ. پلیز کم آن اسٹیج. ماشاء اللہ سے ان کا یہ ایکسٹرا آرڈنری مارکس ہیں, FSC میں 1008 مارکس ہیں. انشاءاللہ شی ول بی گوئنگ ٹو دا میڈل کالج دس ایئر. ویری مچ کیپیبل انڈیویجول. اگر آپ کے یہ جونیئر کانٹینٹ ڈیولپر ہیں آف آل دی سبجیکٹس, ڈفرنٹ سارے سبجیکٹس میں کام کیا ہے, بڑی اچھی ماشاء اللہ سے انسائڈر. سیکنڈلی آئی ووڈ لائک ٹو کال اپون دا اسٹیج مسٹر بلال. بلال واز ویری ٹیلنٹڈ اینڈ ہارڈ ورکنگ گائے, اور یہ خاص طور پہ آفس کا انوائرمنٹ ہے یہ بڑا اپنے شائستہ اور شستہ جملوں سے بڑا یہ فریش رکھتا ہے. تو بلال کافی ایکسٹرا آرڈنری, اس نے بھی سارے سبجیکٹس میں, جیسے ان لوگوں کی یہ خوبی ہے خاص طور پہ ان دو لوگوں کی, جب میں نے جو ٹاسک دیا کہ یہ کرنا ہے, دیکھیں سر یہ ہو جائے گا, اور اس کے بعد یہ لگ گئے اور انہوں نے مجھے کر کے لا کے دیا, سر دس از ڈن. سو دس از. اس کے بعد پھر میم عائشہ سرور ہیں, یہ جونیئر کانٹینٹ ڈیولپر ہیں انگلش میں. ابھی انگلش کی ووکیبلری کے اوپر پورا کام انہوں نے سارے کے سارے اس کی شارٹ کمنگس کو پن پوائنٹ کیا اور ان کو مجھے انہوں نے دور کر کے دیا. سو پلیز میم عائشہ سرور, یہ جونیئر کانٹینٹ ڈیولپر انگلش کی ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں, یہیں سیکھ سے ہی پڑھ کے گئے ہیں, ابھی کرنٹلی سائبر میڈیکل کالج سے MBBS بھی کر رہے ہیں, مسٹر مبین. انہوں نے بھی ڈفرنٹ سبجیکٹس میں خاص طور پہ ہم نے سب سیکشنز بنائے ہیں سارے سبجیکٹس کے, یونیورسل سب سیکشنز. سو یونیورسل سب سیکشنز کو ڈیولپ کرنے میں یہ مبین کا بڑا پیوٹل رول تھا. اور سملرلی جونیئر کانٹینٹ ڈیولپر میں میم اجالا, یہ بھی ون آف دا ویری ٹیلنٹڈ گرلز. انہوں نے ماشاء اللہ سے کرنٹلی ان کی اسٹڈی بھی کنٹینیو ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ کیمسٹری کا سبجیکٹ کیری کر رہی ہیں. اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ اسپیڈی جو ورکر ہے ایٹ ٹاپ گریڈ اکیڈیمک اینڈ کی میں بات کر رہا ہوں, یو نو یور اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ کو مجھے نہیں پتا, لیکن ٹاپ گریڈ سب سے اسپیڈی ورکر ہے, شی از میم اجالا. سو آپ میں سے کوئی ویوز شیئر کرنا چاہے گا اباؤٹ ٹاپ گریڈ؟ مبین, یس یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ٹاپ گریڈ کو ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے دیکھا تھا کہ سائڈ اے اسٹوڈنٹ کو کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے. موسٹلی ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے کہ جو سیشن تھا ہمارا سیشن کیٹیگری کے اندر ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ لیکچر لیتا ہے, اس کے بعد MCQs جو ہوتا ہے ہمارا مین کنسرن ہوتا ہے کہ ہم MCQs زیادہ سے زیادہ اٹیمپٹ کریں. MCQs اٹیمپٹ کیے, ٹیسٹ کی ڈسکشن ہوئی, MCQs بہت سارے غلط ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور MCQs نوٹ نہیں کیے جاتے. تو ہماری یہ اپروچ ہوتی ہے کہ ہم اٹینڈنس کو دیکھ لیں کہ کدھر اٹینڈنٹ ہے, اٹینڈنٹ ادھر ادھر ہوا تو ہم ٹیسٹ چھپا دیں. ایٹ دی اینڈ آف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے سارے ٹیسٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ ٹیسٹ بالکل بھی نہ سالو نہیں کیے جاتے, اور جو ہم نے لی ہوتی ڈسکشن وہ بھی مائنڈ سے نکل چکی ہوتی ہے. ٹاپ گریڈ میں بیسٹ چیز ہے کہ MCQs جو ہے ہمارے جو غلط ہو رہے ہیں وہ ایز اے مارکس 7 ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد اس MCQs ہم نے سالو کر لیا. اس کے بعد ہم اس کی ڈسکشن لیں, ڈسکشن سے ہمارا MCQs کلیئر نہیں ہوتا تو ہم اس کے نوٹس دیکھیں, نوٹس کے بعد اس MCQs کے ساتھ اس کی ایکسپلینیشن بھی ہے, یعنی ایٹ دی اسپاٹ ہمارا سب کچھ کلیئر ہوتا جاتا ہے اور بہت سارا ٹائم سیو ہو جاتا ہے. بزنس سر نے کہا بزنس ہے, لیکن کہہ لیں کہ ٹاپ گریڈ کا بزنس اگر یہاں پہ ہے تو سروس یہاں پہ ہے اس کی. اس کے علاوہ ایک جونیئر کانٹینٹ ڈیولپر اور ہیں ہمارے پاس, میم عائشہ. میم عائشہ پلیز کم آن دا اسٹیج. یہ کمپیوٹر کی جونیئر کانٹینٹ ڈیولپر ہیں. پلیز شیئر یور ویوز اباؤٹ ٹاپ گریڈ. السلام علیکم ٹو آل آف یو. فرسٹ آف آل تو میں سر کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے ٹاپ گریڈ
لانچ کیا ٹاک، ان تمام اسٹوڈنٹس کے بارے میں سوچا جو کہ آؤٹ آف سٹی یا ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ سے آ کر جو ہے وہ ایجوکیشن یہاں پر اینٹی ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں، اور کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ لیک آف ریسورسز کی وجہ سے اپنے خوابوں کو پورا نہیں کر سکتے ڈاکٹرز بن کی وجہ سے. اس لیے میں سر کو اس حوالے سے بہت زیادہ اپریشیٹ کروں کہ انہوں نے تمام اسٹوڈنٹس کے بارے میں سوچا. دوسرا یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ اٹ از آلسو ویری بینیفیشیل فار دا ٹیچرس کے لیے اس طرح انہوں نے تمام پیشنیٹ ٹیچرس کو موقع دیا کہ وہ اس پلیٹ فارم پر آئے اور آ کے اپنی سروسز ڈلیور کریں. اس لیے میں سر کی بہت زیادہ تھینکفل ہوں کہ سر نے مجھے بھی موقع دیا کہ میں اس پلیٹ فارم پر کام کروں. اور ایک چیز جو سر کے بارے میں شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ سر نے ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی ایجوکیشن کی فیلڈ کو چوز کیا. کیونکہ اگر میرے خیال میں اگر سر ایجوکیشن کی فیلڈ کو چوز نہ کرتے تو آج سر صرف ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں. کیونکہ انہوں نے ایجوکیشن کی فیلڈ کو چوز کیا تو ان کی وجہ سے، ان کے ادارے کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ ڈاکٹرز بن چکے ہیں، اور انشاءاللہ ان فیوچر ٹاپ گریڈ کی وجہ سے بھی کروڑوں لاکھوں اسٹوڈنٹس ٹاپ گریڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اور انشاءاللہ ڈاکٹر بنیں گے. اینڈ آئی تھنک دس ول بی دی سکسیس آف ٹاپ گریڈ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ڈیئر آل. پلیز ہیو سیٹس. اور اب اس کے بعد میں آف کورس اپنی اس ٹیم کو انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا جس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ میری جب سے میں اس فیلڈ کے اندر پراپرلی آیا ہوں سنس دا ایئر 2012 جب سے میں نے سیک کو لانچ کیا ہے، یہ لوگ میری فنڈنگز ہیں. لائک یہ سمجھ لیں کہ یہ مختلف پھول ہیں اور خوبصورت ترین پھول ہیں مختلف باغوں سے. ان پھولوں کو چنا گیا ہے اینڈ آئی ہیو براٹ دیم ٹوگیدر اور ایک بڑا خوبصورت بوکے بنا ہے. آف کورس یہ پیوٹل رول ہے ان لوگوں کا اس پروجیکٹ کی سکسیس میں. آف کورس کوالٹی ایشورنس از دیئر رسپانسبلٹی، اور یہ آف کورس اس کے لیے جو ورکنگ ہے مے بی ورکنگ فیو ڈیز فیو ویکس کی ہوگی یا میکسیمم فیو منتھس کی ہوگی اسٹریٹ اوے. جسٹ اگر ہم اینٹی ٹیسٹ کی بات کریں ویسے تو انشاءاللہ اٹ ول گو فار ایئرز اینڈ ایئرس، لیکن الٹیمیٹلی اس ورکنگ کے پیچھے آپ یہ کہہ لیں کہ ان لوگوں کا سیورل ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. سو یہ ایکسپیرینس ہے جو انتہائی سنسیرٹی کے ساتھ یہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. سو میں ون بائی ون سب کو اسٹیج پہ انوائٹ کرنا چاہوں گا. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ پروفیسر محمد علی آن دا اسٹیج. یہ فزکس کے سینئر اسٹوڈنٹ ڈیولپر ہیں. اور اسی طرح سے سیکنڈلی میں انوائٹ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر نعمان، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، صاحبہ میڈیکل کالج میں بھی میرے کولیگ ہیں اور یہ جادو کے سینئر کنٹینٹ ڈیولپر ہیں. اور اس کے بعد پھر میں انوائٹ کرنا چاہوں گا پروفیسر سہیل اختر صاحب کو، میتھمیٹکس کے سینئر کنٹینٹ ڈیولپر ہیں، ویری انرجیٹک اینڈ ویری ڈیڈیکیٹڈ. اور اس کے بعد میں انوائٹ کرنا چاہوں گا پروفیسر شجاعت شاہ صاحب کو، ورکنگ ود اس فار 4 ایئرس، کیمسٹری کے سینئر کنٹینٹ ڈیولپر ہیں. اور اسی طرح سے میں انوائٹ کرنا چاہوں گا پروفیسر نعمان فیصل صاحب کو کہ نعمان فیصل صاحب جو ہے یہ اس میں انگلش کے سینئر کنٹینٹ ڈیولپر ہیں. ان کو ہوپ کہ جو میں نے آپ کو لیکچر دیے تھے آپ نے سب انڈیویجولس کو لیکچرز میں بھی دیکھا ہوگا. سو دے آر آل ہیئر سر پلیز. سو فرسٹ آف آل آئی وانٹ یو ٹو کلیپ فار مائی دس ونڈرفل ٹیم. الحمدللہ I am so blessed to have such a great team at the academic end or again the great development team on the other end as well. So یہ دونوں ٹیمز الحمدللہ یہ جسے کہتے ہیں دونوں ایک دوسرے پہ یہ بھاری ہے. تو میں ون بائی ون ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ویوز شیئر کریں. سر علی آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں پلیز. پلیز شیئر یور ویوز اباؤٹ ٹاپ گریڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کروں گا اس حدیث پاک سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ انا مدینہ تو لوگ والی بابوہا، میں ان کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور اسی طرح حضرت امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو 2 طرح کے علم سکھاؤ، ایک دینی کہ وہ اپنی آخرت سنوار سکیں، اور جدید تعلیم، دور حاضر کی جدید تعلیم کہ وہ اپنی دنیا سنوار سکیں. تو دنیا کو علم بانٹنے کے بہت سے طریقے انوینٹ ہوئے. ایک سمپل اسٹینڈنگ آف ٹیچر اور سٹنگ اسٹوڈنٹ سے لے کر آج زمانہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ وی آر ٹیکنالوجی از دیئر، کہ آپ یہاں نہیں بھی ہیں تو آپ باقاعدہ 3 ڈائمینشنلی اپنی پریزنس شو کر کے ایک کلاس کو ٹیچ کر سکتے ہیں. دوسرا، ابھی غور کر رہا تھا میں کہ کچھ لوگوں کو اللہ خاص مقاصد کے لیے چنتا ہے اور اس چناؤ میں کچھ اسپرچویلٹی کا بھی رول ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا ڈیٹ آف برتھ مجھے یاد آ رہا تھا کہ 14 فیب ہے. اگرچہ یہ 14 فیب ہے لیکن یہ ایجوکیشن سے منسوب 14 فیب ہے. مارک زکربرگ کا ڈیٹ آف برتھ ڈیجٹ 14. اسی طرح بل گیٹس 28 ایگزیکٹ ملٹیپل آف 14.
एलॉन मस्क एक बहुत बड़ा आइकॉन है, एंटरप्रेन्योर है, 28 एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 14. सर, यू हैव नॉट चूजन एजुकेशन, नेचर हैज चूजन यू फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ एजुकेशन. और आइंस्टाइन 14 है, अभी स्टीफन हॉकिंग भी गया है 14 को, रेडियो भी 14. The biggest problem in this world is 14. तो अल्लाह ताला ने आपको सर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना, और हज़रत अली करमुल्लाह वजह का फरमान भी है कि अगर किसी इंसान को देखना चाहते कि वो कितना कीमती है, तो ये देखो कि वो उसमें कितना एहसास जिम्मेदारी है. और आप एक कंट्रीज़ को एजुकेशन करने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे और हम सबको आपके साथ मुस्तकिल तौर पर चलें. डॉक्टर मान फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर मौज़म और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं और बाहर में जितने लोग हैं, उनमें सबसे बड़ा फ़र्क मेरे ख्याल में ये है कि आइडियाज़ हम सब के पास होते हैं, किसी न किसी तरीके से आ जाते हैं. हम लोग सोचते हैं, डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, आइडियाज़ लेते हैं, लेकिन गट्स चाहिए होते हैं उस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए. एंड दिस पर्सन हैज़ ऑल द गट्स विद हिम. इन्होंने पहले सी को भी ऑल ऑन इज ओन इन्होंने इसको शुरू किया. नाउ हम सब देख सकते हैं कि कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, कितने लोग इससे लगे हुए हैं. मेरा अपना टॉप ग्रेड के बारे में ये मानना है, जब से मैंने इनके बारे में सुना है, टॉप ग्रेड ने मुझे बताया, मैंने देखा इसके बारे में, खुद एनालाइज किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने लोग बैठे हैं, हमें अभी खुद पूरी तरह से अंदाज़ा ही नहीं है कि हम कितने बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट है. इट्स अ ह्यूज थिंग, इट्स अ ह्यूमंगस थिंग अगर सब स्टूडेंट्स के लिए. और जैसे अभी तो MCAT इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, अभी आगे बहुत बड़े माइलस्टोन हैं जो हम इसके साथ अचीव करने हैं, तो इंशाल्लाह हम इसके साथ अचीव करेंगे. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी द स्मॉल ब्रेक इन दिस अ बिग बिल्डिंग. एंड आई एम ऑलवेज फील वेरी लकी टू वर्क विद हिम. और मुझे सबसे ज़्यादा टॉप ग्रेड के साथ अभी एक्साइटमेंट जो मेरे लिए हमेशा ही होती है किसी भी जगह पे जाने की, वो लर्निंग की होती है. मुझे लगता है कि मेरे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लर्निंग है, कि बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा. बिल्कुल एक नई चीज़ है हमारी सोसाइटी में, टोटली एक नई चीज़ है. नॉर्मली हम पाकिस्तानी जो है ना, हम यूजली अगर हम अपनी फैमिली में देखें तो वी आर वेरी रिलक्टेंट पीपल. हम ऑलवेज, हमारी अगर फैमिलीज में कोई चीज़ आती है तो द फर्स्ट आंसर इज नो, नहीं ये नहीं करना, नहीं ये नहीं देना. बट द थिंग इज़ कि टॉप ग्रेड इज समथिंग, और इससे हमें अपनी फैमिलीज में भी काउंसिल करना है, हमें बताना है कि ये कितने बड़े फ़ायदे की बात है. और ये जो कॉस्ट इसकी, इट इज़ नथिंग जितना इसका बेनिफिट इसका होने वाला है. कि जिस तरह आजकल मोबाइल है, हमारे हाथों में चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ अवेलेबल है. और बाकी इसकी बात है कि मेरी हमेशा अल्लाह से दुआ रही है कि अल्लाह मुझे स्पेशली और हम सबको ही पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें. हमें नहीं पता कि हमें क्या क्वालिटीज़ हैं, अल्लाह को पता, अल्लाह ने हमें बनाया है. तो हम पाकिस्तान में जहाँ भी जैसे भी फिट इन बैठे, हम इस मुल्क के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो, हम इसके नुकसान के लिए इस्तेमाल हो. मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की अगर इंटरनेशनली कोई डिग्रेडेशन चल रही है तो वो हमारी ही वजह से है, कि हमारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क डिग्रेड हो रहा है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मेरी हमेशा दुआ कबूल फरमाई है, और टॉप ग्रेड का हिस्सा बन के भी मुझे लगता है कि मैं ये दुआ भी एक कबूलियत का अगला पार्ट है कि अल्लाह ताला हमें इस मुल्क के जितने लोग हम लोग यहाँ अटैच हैं, हमें दिल में बहुत खुश होना चाहिए इस मामले में कि हम इसमें अपने अपने डोमेन्स में रह के जो भी काम करने वाले हैं, वो किसी न किसी तरह इस मुल्क की, इस कंट्री की जो है ना, वो प्रोग्रेस को लेके आगे जाने वाले हैं. तो उसमें अगर 1% क्या 0.001% भी रोल हो गया तो मेरे ख्याल में हमारे लिए दुनिया आखिरत के लिए काफ़ी है. और जैसे इन्होंने लास्ट में अपनी प्रेजेंटेशन में बोला कि नीयतों पे सब कुछ डिपेंडेंट है, तो हमें इसमें जो नीयत लेके साथ चलनी चाहिए, तो मेरी भी यही, हम सबकी भी होनी चाहिए कि अल्लाह में इसके बदले दुनिया आखिरत में कामयाब होगी. क्योंकि अल्लाह ताला को अपने इंसान से, अपने बंदे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोहब्बत है. वो अल्लाह की एफिलिएशन हम तो मेडिकल लाइफ में अक्सर पढ़ाते रहते हैं कि जब से वो बच्चा बनना शुरू होता है माँ के पेट से लेके और कब्र तक, और उसके बाद भी अल्लाह ताला बहुत स्ट्रॉन्गली उसको होल्ड करते हैं, बहुत प्यार करते हैं. और जब हम किसी को ऐसा बेनिफिट देने वाले हैं तो वो अल्लाह जल्ला शान में कभी भी नीचा नहीं करने वाले उसके. तो ये हमारी नीयत होनी चाहिए, और इंशाल्लाह the sky is the limit always. Thank you very much. Thank you very much. शाह साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले डॉक्टर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद इस प्रोजेक्ट के लिए. हज़रत अली का कौल है कि अपने बच्चों की तरबियत अपने वक़्त के मुताबिक ना करें, बल्कि उनके वक़्त के मुताबिक करें, क्योंकि वो आपके ज़माने में पैदा नहीं हुए. लेकिन हमारे मुआशरे में इस बात को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता. हम वो कन्वेंशनल मेथड से हज़ारों लाखों, जब से ये दुनिया बनी है, वो पढ़ाई जा रहे हैं, लाखों सालों से या सैकड़ों सालों से. ख़ासकर पाकिस्तान में इट इज़ अ डिमांड ऑफ टाइम. ये वक्त की ज़रूरत थी, और इसे वक्त अब ये आ गया था कि हम इन मेथड पे आएँ जो कि डिजिटल हैं और पूरी दुनिया में अपनाए जा रहे हैं. हम अभी भी बहुत पीछे थे. ये डॉक्टर साहब ने जो काविश की है, ये वाकई काबिल तहसीन है, और इंशाअल्लाह ये बहुत पॉपुलर होगी, और इसमें कोई शक नहीं है. दूसरी बात, बहैसियत टीचर हम खुद भी कन्वेंशनल मेथड से उकता चुके हैं. क्लास रूम में जा के
اب یقین جانے دل نہیں کرتا جانے کو، یہ صورتحال آ گئی ہے. اور اس میں واقعی مجھے بہت انرجی فیل ہو رہی ہے، بہت موٹیویشن فیل ہو رہی ہے کہ کچھ نیا کرنے کو ملے گا. آئی ایم ویری مچ ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس اینڈ آئی ہوپ کہ تمام ٹیچر، تمام جو بھی امپلائی ہیں واقعی میرے جیسا سوچ رہے ہوں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ محمد نعمان فیصل سر نے جیسے انٹروڈیوس کروایا. بیسکلی ابھی اکاڑا لیٹ ہو گیا، تھوڑا سا اکاڑا سے آ رہا تھا، کافی بزی ایک اسکیجول ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. لیکن جب انہوں نے یہ بات کی مجھ سے آج سے تقریباً 2 months ago کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، تو آئی واز ریئلی پیشنیٹ کہ یس دیٹ از دا تھنگ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ڈو. اینڈ بہت ایک بزی اسکیجول کے باوجود مارننگ ایوننگ ادھر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں، ایکڈیمک ہیڈ ہوں پنجاب گروپ آف کالجز اکاڑا میں. پچھلے کئی سالوں سے اینٹیٹس پڑھا رہا ہوں، اور لیکن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 1 سال پہلے اینٹیٹس پڑھایا تھا. اینڈ دیٹ واز یس مائی بیسٹ ایکسپیرینس. ایز ڈاکٹر صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ ایک ٹیم ملی ان کے لائف کی بیسٹ، تو آئی ایم ریئلی ہمبلی تھینک فل ٹو ہم کہ انہوں نے یہ ورڈس ہمارے لیے یوز کیے. لیکن میں ایک چیز کہوں کہ جتنا ٹیچر کو سپورٹیو انوائرمنٹ یہاں سے ملا، میرے ساتھ جو اور ٹیم بھی تھی، علی صاحب لوگ بھی تھے، سر سہیل لوگ بھی تھے، تو ہم نے جب یہاں بھی پڑھایا تو میں نے فائنڈ کیا کہ میری زندگی کا بیسٹ اینٹی ٹیسٹ ٹیچنگ ایکسپیرینس تھا. پچھلے 9 to 10 years کی ٹیچنگ جو میری اینٹی ٹیسٹ کی اس میں بیسٹ. تو جب ڈاکٹر صاحب نے یہ ذکر کیا تو آئی واز تھنکنگ دیر وڈ بی سم تھنگ ٹو لرن. اور نہ صرف لرن کرنے کو بلکہ ذہن میں ایک اور چیز بھی چلتی تھی کہ انٹرنیٹ آج کل بہت بڑا ایک ٹیچر بن گیا ہے. مطلب میرے بہت سارے اچھے ٹیچرز ہیں، لیکن بہت سارے اچھے ٹیچرز کو بہت بڑا نام میں انٹرنیٹ کا دیتا ہوتا ہوں. آج کل آپ جو چیز آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، جو چیز آپ کو کنفیوزنگ ہے، یو کین گوگل اٹ. اسٹوڈنٹ لائف سے بچے گوگل کرتے ہیں، ہم بھی کرتے آ رہے ہیں، تو بہت کچھ سیکھا ہے انٹرنیٹ سے. اور آج جب ڈاکٹر صاحب نے یہ ذکر کیا تو آئی تھاٹ کہ ناؤ اٹس وے ٹو پے بیک، کہ آج ہم اگر انٹرنیٹ کو یوز کر کے کسی کو سکھا سکتے ہیں تو دیٹ وڈ بی ریئلی گڈ تھنگ. اینڈ آئی تھنک کہ ڈاکٹر صاحب کی اس امبریلا کے اندر، ٹاپ گریڈ کے امبریلا کے اندر ورک کر کے اور ان جیسے بہت اچھے ٹیچرز کے ساتھ کام کر کے بہت کچھ ہم لرن بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور اپنے جو انشاءاللہ ہوپ ٹو بی فیوچر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت کچھ بیٹر کرنے بھی جا رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جس طرح کے ایمز لیے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں ان ایمز کو پورا کرنے کی اور ان کی توقعات کے مطابق پورا اترنے کی توفیق دیں. اینڈ دیٹس آل فرام می. تھینک یو ویری مچ. تھینکس ٹو دی انٹائر ٹیم. ہمارے پاس ایک گیسٹ ٹیچر بھی ہیں اور آئی ووڈ لائک ٹو کال ہیم اپون دا اسٹیج. سر فداؤ حسین صاحب، سر پلیز کم ٹو دا اسٹیج. He's also teaching English with Sikh for several years and quite a wonderful teacher. اور میں آج ان کو ایز اے ٹاپ گریڈ میں سر نعمان کیری کر رہے ہیں، لیکن اسٹل سیکھ میں ہمارے ساتھ سر کنٹینیوسلی فار سیورل ایئرس روٹین میں اینٹی ٹیسٹ ٹیچ کر رہے ہیں. تو انہوں نے خود ریکمینڈ کیا کہ سر آن لائن تھوڑا سا میں اس میں ریلکٹنٹ ہوں، سو یو شوڈ تھنک کہ جو آپ کے پروڈکٹ کے لیے زیادہ لائک اس کے ساتھ فرینڈلی ہو، بٹ اسٹل آئی ووڈ لائک ہم ٹو شیئر ویوز فار دا ٹاپ گریڈ. I want to say something. السلام علیکم ایوری بڈی. میں ہمیشہ سے ایک چیز سوچتا ہوں کہ جو ترقی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، کہ کچھ نیا کرنا، پہلے سے کسی چیز کو چینج کر دینا، یہ بھی ترقی ہوتی ہے. تو انڈر دا سیم روف آئی ایم لوکنگ ایٹ اکیڈمیز اینڈ اینٹی اکیڈمیز. ٹھیک ہے، تو ابھی جو فیوچر میں ابھی تک ہم نے اچیو کیا ہے وہ اکیڈمیز کے تھرو بیسٹ ایجوکیشن تھی. لیکن ابھی جو ٹرینڈ ڈاکٹر صاحب سیٹ کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی اکیڈمی کو ریورس کر رہے ہیں ایک نئے انداز میں. سو دیر آر سو مینی تھنگز وچ آر ٹو بی اپریشیٹڈ. دا بیسٹ تھنگ آئی تھنک از دا انوویٹیو تھاٹ، کہ ایک چیز کو لے کے ہم چلتے ہیں اور اسی کو فالو کرتے ہیں، اسی میں بیسٹ ہو کے فوت ہو جاتے ہیں. وی ہیو ویری لٹل اسپین آف ٹائم ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ وی کین میک دا موسٹ آف دس لٹل اسپین آف ٹائم by much more innovations. So this is the beginning. Dr. Saab always said کہ یہ جو beginning of the beginning ہوتی ہے. تو inshallah I wish every successful top grade and all the team members and all the persons who have active minds and active brains. And it is one of the I would say feather in his cap that he always magnet different brains from around the cities. اینڈ یہ بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے سیکھ، اور سیکھ کے ساتھ اب یہ ٹاپ گریڈ آ گیا.
تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ یہ ہاریزونٹلی اینڈ ورٹیکلی گرو کرے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. اور لاسٹ پہ آف کورس یہ جو ساری کاوش ہے میں ابھی اسٹیج کو چکے لیو کر کے جا رہا ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے کافی دیر سے کہتے ہیں لیکن جاتے نہیں ہیں. کریڈٹس آف کورس فرسٹ آف آل پہلا جو کریڈٹ ہے اس سارے یہ میری لائف میں جو بھی ہمبل اچیومنٹس ہیں ان کا سب سے جو پہلا کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو جس نے اوقات سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہر طرح سے نوازا. سو پہلا کریڈٹ ان کو جاتا ہے اور دوسرا کریڈٹ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتا ہے جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں, آج ہمارے دلوں میں اسلام کا نور ہے. اور اس کے بعد پھر جو کریڈٹ جاتا ہے وہ میرے لیے تو بزرگ ہستیاں ہیں, میری والدہ صاحبہ ہیں سب سے پہلے, ان کو کریڈٹ جاتا ہے. اور میرے والد محترم ہیں جنہوں نے ہمیشہ یہی تھاٹ سنس چائلڈہڈ یہی تھاٹ دی کہ بیٹا کچھ کرنا ہے, ایکسٹراڈنری کرنا ہے, کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے, سب سے ہٹ کے کرنا ہے, کچھ بڑا کرنا ہے. thoughts into mind in different ways. So of course بہت بڑا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر of course ابھی کرنٹلی خاص طور پر ٹاپ گیٹ کے لیے ورکنگ کرتے ہوئے کریڈٹ جاتا ہے to my wife who keeps me so comfortable and is not demanding at all. اور پھر my younger brother and his wife as well that they actually keep on contributing in different ways to this project. اس طرح سے نہیں اس طرح کر لیں, ایسے نہیں ایسے کر لیں, یہ زیادہ بہتر ہے. سو ان کی ویلیوبل کنٹریبیوشنس. اور اس کے بعد پھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ کریڈٹ جو کہ میں کہتا ہوں کہ جس ایک ایسی پرسنالٹی جس نے اس پورے پروجیکٹ کو کہہ لیں کہ ری وائٹلائز کیا ہے یا اس کو ایک نئی جان دی ہے. آف کورس یہ جو آئیڈیا کافی عرصے سے تھا اور یہ پروسیس ہو رہا تھا لیکن جسے کہتا ہے کہ ایک آئیڈیا امپلیمنٹیشن والی شکل میں نہیں آ رہا تھا. So somehow through a friend I met a great person, not only a great person, a great innovator, a great businessman, Sir Muazzam Rashid Saab. Probably I have met tons of people in different cities جن کے ساتھ میں نے یہ آئیڈیا شیئر کیا ہے. دس از سم تھنگ وی وانٹ ٹو بلڈ, وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ. اور ہر ایک کوئی سن کے وہ اس کے اوپر کوئی کیلکولیشن بتانے لگ جاتا تھا اور کوئی اس کا بتانا تھا آپ کا سارا ڈیٹا بس کسی نے چوری کر لینا ہے. اور وہ سارے بڑی گراس سی تھاٹ ساری کی ساری وہ اس کے اوپر دے. ہی واز دا فرسٹ پرسن. انہوں نے تسلی سے پورے پروجیکٹ کو سنا, سمجھا, اٹ ٹک ٹائم. اور اس کے بعد الٹیمیٹلی انہوں نے اس کی پوری فیزیبلٹی بنائی, کیش فلو شیٹ بنائی. الٹیمیٹلی ہی کیم اپ ود دا تھاٹ دیٹ دس از پروبلی ون آف دا بیسٹ پروڈکٹس وچ وی کین ڈیولپ. اور الٹیمیٹلی پھر انہوں نے اس کو ہر اینگل سے اس کے اوپر ویلیوبل انپوٹس دینا شروع کی. اور اس ایک کہہ لیں کہ اس پروجیکٹ میں انہوں نے ایک نئی جان ڈالی اور نئی روح بخشی. اور اس کے بعد پھر کریڈٹس ہیں ٹو منان صاحب ایز ویل جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں آف دا فیڈرٹیک. کہ منان صاحب کتنا کینلی خاص طور پہ انہوں نے جو سب سے بڑا مجھے ان کی طرف سے کریڈٹ ہے کہ انہوں نے ایک زبردست کلچر فیڈرٹیک کا بلڈ کیا. اس کلچر سے مجھے خود بڑا کچھ سیکھنے کے لیے ملا. اور آف کورس جو ٹاپ گیٹ کے کلچر کی بہت ساری چیزیں فیڈرٹیک کے کلچر سے ہم نے ادھار لی ہیں سمجھ. سو فیڈرٹیک میں بڑا ایکسٹراڈنری کلچر منان صاحب نے ڈیولپ کیا. اور اس کے بعد پھر منان صاحب کی خود ماشاء اللہ سے اتنی ڈیپ انسائٹ ہر چیز کے اندر. مطلب عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک انڈیویجول کے ساتھ 10 باتیں کرتے ہیں, 10 میں سے 4 سمجھتا ہے, 6 کو نہیں سمجھتا. ایوری سنگل مائنر سے مائنر پوائنٹ ان کے سامنے رکھتے ہیں, اس کے اوپر کریٹیکل انپٹ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. سو سچ اے کین تھنکر منان صاحب. سو آئی وانٹ یو ٹو کلیپ فار. باقی ساری جو ٹیم ہے خاص طور پہ میری میٹنگز رہتی ہیں آسم صاحب کے ساتھ, کوائٹ ونڈرفل ان کی. بالکل ہم سارے ایک ڈائریکشن میں سوچ رہے ہوتے ہیں, بالکل دوسری ڈائریکشن میں کوئی چیز لے کے آتا ہے, دس وے وی کین گو اینڈ دین وی تھنک او یس وی کین تھنک دس وے. سو اسی طرح سے ابراہیم صاحب ہیں کوائٹ ایفیشینٹلی یہ کیری کر رہے ہیں اس کو ڈیولپمنٹ کو. افضل صاحب نے بڑا پیوٹل رول پلے کیا ہے اس کی لک اینڈ فیل کو خوبصورت بنانے میں. اور آف کورس باقی ساری ٹیم بھی فیڈرٹیک کی. اور اسپیشلی ویلکم دا فیڈرٹیک ٹیم اوور ہیئر جنہوں نے اتنا ایکسٹراڈنری وے میں اس کام کو کیری کیا اور میرے پیشن کو مزید بڑھایا ایجوکیشن کو لے کے. سو تھینک یو ویری مچ ٹو آل آف یو. ناؤ اسٹیج اوور ٹو میمو جان. Now I would like to call upon the stage Mr. Mohammad Manan Sabir. Mr. Manan is an IT graduate. He has an extraordinary experience of web development and more than that managing of IT business. He is working as managing director of Fedratech since January 2012 till date.
Federtech is one of the best software houses of our state, having their own multinational products and also playing pivotal role in growing the business of their clients from different countries. So please come up on the stage to introduce your team and share your views with us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा देर आपके और खाने के दरमियान में नहीं रहूँगा, टाइम लूँगा। सबसे पहले मैं शेयर करना चाहता हूँ इधर फेडरेटेक की फ़िलासफ़ी टूवर्ड्स वर्किंग। हम लोग कोई भी काम बिज़नेस किसी भी क्लाइंट का पकड़ते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए उस बिज़नेस की सक्सेस और उस बिज़नेस को हमारा एम ये होता है कि क्या हम इस बिज़नेस को एज ए अपना बिज़नेस समझ के कर सकते हैं। अगर तो हमें नज़र आता है कि वाकई इस बिज़नेस को हम सक्सेस दे सकते हैं और इस बिज़नेस की सक्सेस में हम कोई भी रोल अच्छा प्ले कर सकते हैं तो फिर ही हम उस बिज़नेस को पकड़ते हैं। तो ये तो हमारा रोल होता है क्लाइंट्स के साथ। लेकिन अभी जो टॉप ग्रेड है इस बेसिकली कह लें इट्स अ जॉइंट वेंचर। सो हमारे CEO मिस्टर मौज़म बादशाह साहब ने ऑब्वियसली इनके स्टेक्स हैं इसमें, तो इसमें हमारा जो इनपुट है वो कह लें हमारे क्लाइंट से दुगना हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त यहाँ पर खड़े होकर अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि फेडरेटेक साहिवाल इज़ बेसिकली हमारी अचीवमेंट्स मार्केटिंग साइड से और डेवलपमेंट साइड से ऐसी हैं जो कि इवन बिगर सिटीज़ लाहौर इस्लामाबाद में भी लोग नहीं कर पाते, जो कि हम यहाँ बैठ के कर रहे होते हैं। तो ये इसमें मैं फिर ये ऐड करना चाहूँगा कि हमने ऑलरेडी टॉप ग्रेड के लिए डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए हैं और उसमें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो टारगेट्स हैं, आप लोगों को भी ऑब्वियसली अपने अपने डेटा के टारगेट्स होंगे, हमारे अपने डेवलपमेंट के टारगेट्स हैं और उसमें हम लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने टारगेट्स से पहले ही काम कर देते हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक आवर डेवलपमेंट टीम स्पेशली जिन्होंने दिन रात की मेहनत करके वो ये अचीव करते हैं। We firmly believe in any success। कोई भी सक्सेस होती है उसके लिए विजन, हार्ड वर्क, डेडिकेशंस डिमांड करती है। और इस वक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि बोथ ऑफ मौज़म्स, मिस्टर मौज़म राशिद एंड डॉक्टर मौज़म, बहुत विजनरी और बहुत डेडिकेटेड और बहुत हार्ड वर्क हैं। और इसमें ये है कि मेरा तो अपना बिलीव है, फेडरेटेक पूरी का हम लोग एक कल्चर सेटअप करते हैं कि जी यू हैव टू वर्क हार्ड एंड सक्सेस लाइज, अल्लाह पाक ने हमें सक्सेस देनी है और हमेशा से ऐसे हुआ है कि हमारी जो हार्ड वर्क है वो सक्सेस ही देती है। तो इस इतनी अच्छी टीम और इतने अच्छे लीडर्स के साथ आई डोंट सी एनी फेलियर रीज़न बिहाइंड। तो इस बार मैं अब अपनी टीम को दावत देना चाहूँगा, यहाँ पर उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ आप सबके साथ। सबसे पहले अफजल साहब आप तशरीफ लाएँ। अफजल साहब माशाल्लाह से इनका 8 इयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन डिज़ाइन और अभी जो टॉप ग्रेड की सारी डिज़ाइन एंड मार्कअप और सारा चीज़ आप देख रहे हैं नज़र आ रहा है आपको, ये इन्हीं का बना हुआ है। सो इसमें इनका सिर्फ डिज़ाइन जो वेब बेस्ड डिज़ाइन है उसके अलावा जो प्रिंट मीडिया पे काम है वो भी काफ़ी अच्छा इन्होंने एक्सटेंसिव किया हुआ है। सो ही विल हेल्प इन टॉप ग्रेड काफ़ी साइड से हेल्प करेंगे। मैं दावा देना चाहूँगा उमैर साहब को। उमैर साहब हमारे फ्रंट एंड मार्कअप डेवलपर हैं और इनका भी 3+ इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड ही इज़ एक्चुअली मतलब मैं लेमैन के हिसाब से ये आपको बताता चलूँ कि एक वेबसाइट जो डेवलप होती है इस बेसिकली हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डेवलप करते हैं और रिस्पॉन्सिव मीन्स एक डिज़ाइन होता है और वो ही 40+ स्क्रीन्स पर अडॉप्टेबल डिस्प्ले हो रहा होता है। सो अब ये उसमें किस चीज़ का कमाल है, उसमें इसकी मार्कअप की डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि उमैर साहब करते हैं। तो और इन्होंने अभी इसके एडमिन पैनल में एक्चुअली मैं ये भी बताना चलूँ कि टॉप ग्रेड इज़ नॉट अ सिंगल एंटिटी, इसके एडमिन पैनल है, स्टूडेंट पैनल है, इसकी वेबसाइट है, तो डिफरेंट इसके मार्कअप से काम करना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की मदद से हम लोग जो है वो काफ़ी अच्छा अचीव कर पाए हैं। मैं अली रसूल साहब को दावत देना चाहूँगा।
علی رسول ہمارے جونیئر ڈیولپر ہیں فیڈرل ٹیک میں, اور یہ ہی از پرابلی دا ایمرجنگ اسٹار ہے فیڈرل ٹیک, اور ان کی بہت چھوٹے سے ٹائم میں بہت ڈیڈیکیٹڈ ہارڈ ورکس کی وجہ سے یہ جو سینئر ڈیولپرز ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو گئے ہیں. اینڈ ہی از ورکنگ آن ٹاپ گریڈ ایڈمن اسٹوڈنٹ پینل ان کوآرڈینیشن ود آور سینئر ڈیولپرز. مبشر علی صاحب بتا دیتا ہوں. مبشر صاحب جو ہیں یہ ہمارے فیڈرل ٹیک میں سینئر ڈیولپر ہیں, اور ان کا بھی 4+ ایئر کا انڈسٹری ایکسپیرینس ہے ڈفرینٹ میڈیمس آف ڈیولپمنٹ, اور یہ ٹاپ گریڈ سائٹ ڈیولپمنٹ میں بھی انہوں نے کام کیا ہے. اس کے علاوہ سسٹم ڈیولپمنٹ میں ان کا کافی ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے. سو ہی از اے سینئر ڈیولپر دیئر. اینڈ آئی لائک میں یہاں پر ایک اور صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ آج اپنی طبیعت کی وجہ سے نہیں آ سکے. ہز نیم از مسٹر عمران خان, اینڈ ایکچولی ہی از اے سینئر ڈیولپر دیئر. اینڈ اس میں اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو اس کی ایڈمن پینل ہے اس کی ساری ورکنگ پہ ان کا بہت کی رول ہے. سو لیکن یہ انفارچونیٹلی آج آ نہیں سکے, تو آئی ووڈ لائک ٹو ایکچولی تھینک ہم ایز ویل. میں فیڈرل ٹیک کے ڈائریکٹرس کا بھی نام لینا چاہوں گا یہاں پر. مسٹر نعمان مشتاق, ہی از اے ڈائریکٹر آف ایڈمنسٹریشن. آپ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ, ان کا بھی 5 سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہے, اور یہ مارکیٹنگ کے بیک گراؤنڈ سے زیادہ ان کا کام ہے. پھر میں اسٹین صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا. اسٹین صاحب از اے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر اینڈ ہی از اے سینئر پروگرامر اینڈ ایپ ڈیولپر. اب یہ جو اینڈرائڈ کی ایپ ٹاپ گریڈ کی ڈیولپ کر رہے ہیں اس میں اسٹین صاحب کی رول پلے کر رہے ہیں, اور ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹس اور سسٹمس کی پروگرامنگ میں ان کا کافی ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے. اینڈ ہی از ایکچولی 7+ ایئرس ایکسپیرینس ہے ان کا. میں اس کے بعد محمد عاصم صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا. اچھا, یہ مسٹر عاصم صاحب جو ہیں یہ ڈائریکٹر کنورژن ریٹ آپٹیمائزیشن. میں بتاتا چلوں کہ بیسیکلی ویب سائٹ پر جو وزٹر ہوتا ہے اس کو سیل میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہمیں لگانی پڑتی ہے, اور اس ویری جسے کہتے ہیں آپ کو بکنے کا ٹائم ہوتا ہے, اس کے دوران میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور محمد عاصم صاحب کہہ لیں ہمارے کنورژن ریٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے, اور ہی ایکچولی ڈیلس ود دا کنورژن ریٹ آپٹیمائزیشن. میں محمد ابراہیم صاحب کو بلانا چاہوں گا. Ibrahim Saab is the brain of EduTech. he is a development director, and mashallah, he never let me down. اور یہ ان کی ان تک محنت اور اپنے سارے ٹارگیٹس کو ہٹ کرتے ہیں, اور اس کو انفیکٹ ٹائم سے پہلے ہٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. میں اسد اقبال صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا. Asif Iqbal is actually worked with established organization in his career with more than 7 years in UK experience and 5 years in Pakistan. His education is from UK and has designed and executed online marketing strategies for many startups and running businesses. In his leadership, Federal Tech marketing team has successfully achieved their targets throughout, and inshallah will do the same for Top Grade. میں چاہتا ہوں کہ آسرا آپ کچھ بولیں. ایک نیا پروجیکٹ ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا ہے ادھر پاکستان میں. یہ فیڈرل ٹیک کا پہلا پروجیکٹ ہے. تو ہمارے پرانے ایکسپیرینس سے ہم لوگوں نے بہت سے بزنس کو اسٹارٹ کیا, ان کو بڑھتے ہوئے دیکھا, ان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا. اس ایکسپیرینس سے ہم لوگ یہ بڑے ہوپفل ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ٹاپ گریڈ ایک ہیوج سکسیس بن سکتا ہے اور بنے گا انشاءاللہ. تو جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کونے پہ ایک اکیڈمی کھلی ہوئی ہے آج کل, اور وہ سارے یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب سے بیسٹ ہیں, سب سے بیسٹ سولوشن دے رہے ہیں, اسپیشلی جب اینٹی ٹیسٹ کی باری آتی ہے. تو اس ماحول میں اور پھر بڑی برانڈز ہیں جیسے کپس ہے اور اسٹار ہے اور
स्टेप है। उन ब्रांड्स पे टेक ऑन करना ये बड़ा बोल्ड स्टेप है ह्यूमन एनवायरनमेंट में। तो लेकिन बहुत मौजम साहब की जो विजन है वो उन्होंने बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड की है इस एनवायरनमेंट में, और हम पूरे यकीन से कह सकते हैं एक सॉलिड प्रोडक्ट जिसके लिए हम लोग सारे काम कर रहे हैं, जितने भी लोग इस कमरे में हैं इस टाइम, तो हम लोग इंशाल्लाह बड़ा अच्छा अचीव करेंगे। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को कामयाबी दे, डॉक्टर साहब को, उमर साहब को, हमारी पूरी टीम को इंशाल्लाह। ये है कि मैं अपना इस बीच का अख्ताम ऐसे करना चाहूँगा कि बोथ ऑफ मौज़म्स जो हैं इनकी जो डेडिकेशन है वो हम सब के लिए एक लाएअमल होना चाहिए। हमें उनको देखते हुए हमें भी अपने स्टेप्स और अपने डेडिकेशंस को बढ़ाना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे नहीं नज़र आता फेडरेक और ये जो स्टॉक मिनट की कामयाबी के पीछे कोई भी इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। Now I would like Zoe to please come up on the stage and share his birthday views. 2012 में जब डॉक्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया सीख का, तो हालात नाकाबिले बयां हैं किस तरह की सिचुएशन थी विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, और जैसे तैसे भी करके ऐसे पर्सनस को उन्होंने हायर किया जिनकी सैलरीज बहुत कम हो, स्कूल टीचर्स जिन्हें आप कह सकते हैं, और उन पे रात 2-2, 3-3 बजे तक मेहनत की, उनको डिफरेंट रिसोर्सेज ला के दिए, उन्हें फीड किया, उन्हें समझाया, बताया किस तरह से डिलीवर करना है, अपने आप को एकेडमिक्स के हवाले से कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो इन्होंने पहले साल ही सीख को एक लेवल पे लेके आए, और सीख एज ए ब्रांड नेम माना जाने लगा इस पूरे रीजन में। 2012 से मैंने आगाज़ किया है, बहुत लंबी कहानी है जिसमें इख्तिसार से काम लूँगा। जैसे एक दोस्त आए मेरे डीजी खां से, उनसे मैंने पूछा अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाए। फारिग बैठे थे, उन्होंने बोला कि क्या बताऊँ, 7 साल मैं किसी के पीछे रुलता रहा हूँ। मैंने कहा फिर, उन्होंने बोला उसमें से 3 बच्चे हैं। इन्होंने इख्तिसार से काम लिया, मुझे लगा था कहानी बहुत दूर तक चलेगी, लेकिन वही हिसाब है कि 2012 से मैंने स्टार्ट लिया है, तो मैं डायरेक्ट सीख से टॉप ग्रेड की तरफ आता हूँ। तो जिस पैशन के साथ डॉक्टर साहब ने 2012 में काम किया था, दरमियान में कुछ ईयर्स आए, इनके पैशन में वो मोटिवेशन, वो करेज, वो चीज़ नहीं थी। डॉक्टर साहब किसी यूनिक आइडिया की तलाश में थे, और डॉक्टर साहब ने इसके लिए बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी, और एक बुक मुझे याद पड़ता है इन्होंने पढ़ी थी, डिजिटल वर्ल्ड, बिल गेट्स, बिजनेस एट स्पीड ऑफ थॉट। जी, बिजनेस एट स्पीड ऑफ थॉट, बिल गेट्स की ये बुक थी। तो बुक पढ़ने के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि मुझे कुछ करना है। मैंने बोला आपने क्या करना है? कहते ये मुझे नहीं पता, बस मैंने कुछ करना है। तो तभी, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब का जो सफ़र है शुरू से लेकर अब तक अपनी आंखों से देखा, सबसे ज़्यादा इनके करीब मैं ही था, तो आहिस्ता आहिस्ता रैंडम स्कैटर्ड जो थॉट्स होती थी मेरे साथ शेयरिंग रखते थे। फिर इन्होंने सोचा कि जिस रास्ते पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन चलती आ रही हैं, जैसे किप्स है, स्टार है, हमसे 20-20 साल पहले से वो लोग काम कर रहे हैं, अगर उसी दौड़ में शामिल होना है तो फिर वही होगा जो सारे कर रहे हैं, कोई यूनिक, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। तो फिर डॉक्टर साहब के माइंड में आइडिया क्लिक किया कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और ये आइडिया भी स्टार्टिंग में सबसे पहले वो पर्सन जिसके साथ उन्होंने सबसे पहले ये आइडिया शेयर किया था वो मैं हूँ। मेरे साथ शेयरिंग हुई थी डॉक्टर साहब की, तो इस आइडिया में हमारी डिस्कशन होती थी, हम बिल्कुल रैंडम थॉट्स थी, क्रूड आइडियाज से, चलेगा नहीं चलेगा, लोगों को समझ आएगा नहीं आएगा। और डॉक्टर साहब का आइडिया जैसे जैसे मैच्योर हुआ, ये इनिशिएटिव लेना चाह रहे थे कि मैं इस हवाले से कुछ करूँ, लेकिन गेम इनके हाथ में उस तरह से आ नहीं रही थी। और जैसे ही मौजम साहब की एंट्री हुई, तब इनको इनके ख्वाब पूरे होते नजर आए। डेफिनेटली इन आइडिया को एक बहुत बड़ी प्रोजेक्शन चाहिए थी। डॉक्टर साहब एकेडमिक एंड सिक्योर कर सकते थे, देख सकते थे किस तरह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को और वेज ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन को मैच्योर करना है, इम्प्रूव करना है। लेकिन जो दूसरा एंड जो कि उतना ही इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली जितनी मर्जी अच्छी प्रोडक्ट बना लें और उसको उस तरह से फिर यूज़र एंड पे लेके जाना और उसको सक्सेसफुल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मौजूद साहब के साथ जो इनकी अर्ली मीटिंग्स हुई, उनका भी मैं पार्ट था। और मौजूद साहब जो हैं इतने माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, हम्बल इतने ज़्यादा हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका लाइफ स्टेटस है, लेकिन सादगी के साथ ये रहना पसंद करते हैं।
تو مولوی صاحب کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے، ڈاکٹر صاحب جب بتا رہے ہوتے تھے کہ یہ فیچرز دینے ہیں ہم نے، اس میں یہ آئیڈیا وہ آئیڈیا، تو مولوی صاحب صرف اور صرف ایک ہی چیز پہ فوکس کر رہے ہوتے تھے، یہ جو آئیڈیاز بتا رہے ہیں ان کو بیچنا کیسے ہے، ان کو سیل کیسے کرنا ہے. اور یہ اچھی بات ہے، ڈیفینیٹلی ایک اچھا آئیڈیا اچھا سیل نہیں ہوگا تو وہ بیکار ہے. تو مجھے مولوی صاحب کی ایک بات بھی یاد آتی ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ نے بیچنی ہے، اگر اس کی جیب سے پیسے نکال کے اپنی جیب میں ڈالنے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اس کا کوئی ماضی میں اس کا کوئی جو مسئلہ وہ حل کر دو، یا فیوچر میں اس کا کوئی آبجیکٹیو اچیو کرواؤ. ڈیفینیٹلی کوئی بھی اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کرے گا، یعنی اس طرح سے کرو. جیسے فیوچر آبجیکٹیو کی بات کی جائے تو مولوی صاحب نے بولا کہ اگر اس کو ایڈورٹائز کرنا ہے تو ایسے بڑا خوبصورت سا گھر ہو، اس میں بڑی خوبصورت سی بیوی ہو، اور ڈاکٹر بن کے پرسن اس گھر میں جا رہا ہو اچھی سی گاڑی پہ. یہ چیزیں دکھاؤ لوگوں کو. انہوں نے بولا ڈاکٹر صاحب کو یہ چیزیں لوگوں کو دکھاؤ، یہ لوگوں کے خواب جو ہیں ان کو پورے ہوتے دکھائے جائیں. ظاہر سی بات ہے اگر ہم بورنگ سے وے میں وہی میڈیسن وہی ساری چیزیں دکھائیں گے کہ ہم لوگوں کو ڈاکٹر بنانے جا رہے ہیں تو کبھی بھی اپیل نہیں ہوں گے. تو یہ بات ان کی اور کلک کی. اور جس طرح سے سر بزنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، بزنس پوائنٹ آف ویو سے میں نے بھی ریسرچ کی، دیکھا کس طرح سے اس کو کیری کرنا چاہیے. اور آج تک میرا انٹریکشن جتنے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے، میں نے آج تک اتنی ڈیپ انسائٹ نہیں دیکھی. ابھی تک میں اتنی ڈیپ انسائٹ والا پرسن نہیں دیکھا، اتنی ڈیپتھ میں جو بزنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں. جیسے بزنس میں 3 پرسن صحیح ہوتے ہیں. نمبر 1 انٹرپرینور، جو بزنس کو ویژن دے، سوچ دے اور بہت دور تک دیکھ رہا ہو. اور نمبر 2 مینیجر. اور مینیجر کا کیا کام ہے؟ انٹرپرینور کی سوچ کے مطابق جو پروڈکٹ بنی ہے اس پروڈکٹ کو اچھے طریقے سے مینیج کرنا. اور تیسرے نمبر پہ ٹیکنیشین. ٹیکنیشین کا کام ہے انٹرپرینور کی سوچ کے مطابق اس پروڈکٹ کو بنانا. تو یہ ٹیم بیلنس اس طرح سے ہے. اگر مین لیڈنگ اتھارٹیز کی بات کی جائے تو ڈاکٹر مولوی صاحب اور مولوی صاحب جو ہیں دونوں انٹرپرینورشپ کی جو ابیلٹیز ہیں ان میں بہت اچھے سے، خاص طور پہ جو مولوی صاحب ہیں انٹرپرینورشپ کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یہ دور تک دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کس طرح سے اس کو پراپر اسٹینڈنگ میں لے کے آنا ہے. اور منان صاحب اگر پروڈکٹ میں ٹیکنیشین کا جو رول ہے اس کو بنانے میں، تو منان صاحب اس میں ایک اچھا ویژن رکھتے ہیں. اور ٹاپ گریڈ میں جب میٹنگس ہوتی تھیں فیڈر ٹیک میں، تو جو بات وہاں پہ مجھے سب سے اچھی لگی، بہت ہیلدی انوائرمنٹ تھا. سبھی کے چہروں پہ اطمینان، ورنہ آرگنائزیشن میں جاتے ہیں سبھی کا منہ ایسے بنا ہوتا ہے جیسے کڑوا بادام کھایا ہو، ایسے جیل سا منہ بنا کے بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے اتنا ہیلدی کلچر ڈیولپ کیا وہاں پہ. اور وہاں سے جب میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جیسے سوئی پہ سوئی چڑھتی ہے، سارے لوگ اپنے لیپ ٹاپس کلوز کرتے ہیں اور فوری طور پہ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ چیز وہاں پہ دیکھی، رائٹ ناؤ یہاں پہ آ کے امپلیمنٹ کر دی. سیکھ اسکول جو مارننگ میں چل رہا ہے اسٹوڈنٹ وائز، تو جیسے ہی ٹائم ہوتا ہے سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چھت پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں. اور ان کا اجر بھی آپ لوگوں کو جائے گا. ہم تو صرف اور صرف سوچتے تھے کام اس طرح سے کروانا ہے، ایجوکیشن اس طرح سے امپارٹ کرنی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہم نہیں سمجھتے اور وہ روحانیت میں آتی ہیں. جیسے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، میرے مائنڈ میں ان کا نیم نہیں ہے، تو وہ بولے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو کھٹکھٹاتے رہو، ایک دن ضرور کھلے گا. ایک بوڑھی اماں بیٹھی تھیں، وہ بولی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ بند ہی کب کیا ہے. تو کچھ چیزیں ہیں ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، جیسے مرضی کر لیں، وہ بیریئرز کراس نہیں ہوتے. لیکن کہتے ہیں کہ کبھی بارگاہ سمدیت میں کبھی اشکوں کی فریاد رد نہیں ہوتی. ایک آنسو جو ہے وہ زمانہ بدل سکتا ہے، تقدیر بدل سکتا ہے، دنیا بدل سکتا ہے. اور صرف ایک زیرو، ایک انسان پوری دنیا میں انقلاب لے کے آ سکتا ہے. اور میری دعا ہے کہ ٹاپ گریڈ بہت اچھا بزنس بھی کرے لیکن سروسز بھی دے، اور اس نیشن کو چینج کرنے میں ایک وائٹل رول پلے کرے. اور اس ٹیم کے جتنے بھی ممبرس ہیں ان سب کے لیے may all of you shine like stars on the galaxy of name and fame. Thank you. اسٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گی. ان کے بارے میں میرا کچھ بھی کہنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھایا جائے، لیکن مجھ ناچیز کے حصے میں یہ اعزاز آیا ہی ہے. تو بس اتنا کہوں گی، جس دن سے چلا ہوں منزل پر نظر ہے، جس دن سے چلا ہوں منزل پر نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں مسٹر معظم رشید کی. سر پلیز آپ اسٹیج پر آئیں اور ہمیں اپنے قیمتی السلام علیکم.
पहले मैं सोच रहा था मैं ये जो स्पीच दूँ उर्दू में दूँ या इंग्लिश में दूँ। मसला ये है उर्दू में पढ़ नहीं सकता, तो उर्दू की इंग्लिश में मैं लिख नहीं सकता, तो मैं सोचा चलो मैं इंग्लिश में दे देता हूँ। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। All praise to Allah, Lord of the worlds. Yeah, thank you for your lengthy introduction. I just like to say I didn't achieve all the businesses on my own. It took many, many years, and I was always surrounded by many dedicated teams and individuals. I believe it is the team that makes a business, and currently I'm surrounded by the best team in Pakistan, by far. I have come to enjoy my time in Sahiwal and feel so much at home. Okay. I feel the people are the most hospitable and dedicated in Pakistan. And I'm not just saying that, I've been to many places in Pakistan, and I'm currently, my family is from Gujarat as well. And that side, I don't even go to Gujarat as well, I just don't feel at home. And Manan Saab especially has really, and the team as well at Federal Tech has really made me feel at home in Sahiwal. And mashallah, I hope Sahiwal remains the same as well. When I met Dr. Mozam for the first time, I felt a deep connection and understanding. He reminded me of me, okay, when I was his age as well, and I was younger as well. I felt his passion and his commitment and ability to succeed. I remember one word he said to me. He goes to me, I've never failed at anything, okay, which is a good thing, and it's a bad thing as well. Bad thing in the sense that you don't take precautions. So I felt with Dr. Saab that I can give something that he lacks as well, which is the many years of experience I've gained over the years with many, many different projects. So considering this, and we had very, very lengthy negotiations, we came to an agreement, me and Dr. Mozam, that we will form Top Grade, and inshallah with an equal interest we'll take this forward. I'd just like to share a little story with you as well. When I first started my first international company, I was I think about 17 or 18 at the time as well, and within a year I got the business to around 50 people. That was in London, it was based in London. And I clearly remember at that time that everybody was older than me. Okay, now 30 years on, I'm the oldest and everyone in my team is younger than me. Okay, and it's I guess what goes around comes around. So I feel now, after all these years and all the experience I've gained in many businesses, different parts of the world as well, I've gained a lot of unique perspective. I spent maybe 4 to 5 years within Japan as well, and I learned a lot of things from the Japanese as well. The Japanese, their forever ability to improve. Okay, they call it Keisan as well. And I tried to adopt all them things I learned over in Japan with businesses within London as well. Also then I formed some businesses in South Africa as well, with West Indies as well, Dubai as well, and within Pakistan as well at the time as well. So I feel this is one of my great strengths, that I have a unique perspective and I can look at things from outside the box as well. And sometimes I can envision things that it will, how it will come. Now surrounded by a great team at Federal Tech, especially Manan Saab as well. I just can't say enough about Manan Saab. Manan Saab's always given me the encouragement as well, and we have a really great understanding, combined with Dr. Saab's passion. Okay, I can't second Dr. Saab's passion. MashaAllah, he was up on the stage, and I could really feel the passion as well. And also his ability for attention to detail, and of course the academic side as well. And it takes a lot of passion to make any new startup successful as well. It's a key role. But on top of that, it's very important that you manage your risks very well, and you minimize any kind of upsets, and your research is done very well as well. So based on this, all these things combined, I think we can deliver a great experience for all the students.
and also the best results can be achieved through top grade. Now, the success of top grade is really just down to one thing. The ultimate success is if we can achieve from the students, if it's 3,000, from what I understand, 3,000 students will get into MDCAT through the government universities. If a good percentage of them have used top grade, and that's the ultimate, no, I would say that's the principal achievement. If we can achieve this, then we will have long-term success. And Dr. Saab went on about win-win as well on the situation. Win-win from, he has his own perspective of win-win. I have my own perspective. Win-win is not only you win, but the student wins as well. And Manan Saab said earlier that we don't take on projects that we don't feel it's just us winning, and whoever the client is or the user is, they don't win. Okay, so we're very, very careful in that matter. Also, I like to say everybody that's involved with the project as well, and Dr. Saab touched on this earlier on as well, that I want to tell them, and I want to, what's the word? The sali, yeah, to give them as well, that inshallah we will grow together, okay? And it's very important we grow together, and everybody has a firm belief that they will be looked after as well, and at the same time they will look after us. Okay, and that's a win-win situation there as well. I've always believed in empowering individuals. I've done business in many, many countries as well, and I've always had, I've never really relied on, what do you call them, over-checking people, seeing how they perform. I just basically try to empower the individuals, and then the individuals will show their best potential as well, and entail, it will give us strong results and a viable business as well. Also, all the big online giants, Google, Facebook, and all the others as well, they all started small. And when they started, some started in a garage, some started, and I would say all of them started smaller than we are. Alhamdulillah, I have a different business, I have other interests all over the world as well. And Dr. Saab has a good running business as well. So we don't have them constraints like the online startups have, where everything depends on that as well. Sometimes it's a good thing and sometimes it's a bad thing as well. Okay? But I believe right now this is a strength for us, and we should grow very systematically, okay, by doing testing and looking at the long-term view, meaning 10 years. I look at this type of project for a 10-year project to really achieve a good level of success. And I feel that we should invest into the product in the sense that from a young age, we should get the students from a young age. Once the student at a young age, we should give away the product. Top grade initially will test it through entry prep, test preparation, but as the new generation kicks in as well, I've young children as well. I think we've got 15 devices. My 4-year-old, she can operate a laptop, she can operate a phone, etc. as well. So if you can get them in at that age, the brand will build and it will give a very longevity to the whole project as well, and everybody involved as well, inshallah. Finally, I would like to thank my wife and children as well in supporting me and allowing me to spend so much time in Pakistan. Yeah, they're always complaining as well, but I tell them, look, inshallah, it will be better as well, it will get better as well. And their support and understanding and sacrifice is truly appreciated. I'll send her the video. Finally, I thank everybody for attending as well and inviting me. And inshallah, please everybody make dua that this project is successful. And thank you very much. As-salamu alaykum. Dr. Moazzam Manzoor and Mr. Moazzam Rashid to please come up on the stage for cake cutting ceremony. Oh, that's nice. मुश्किल हो जाएगा भाई वेट ओके
with cameras. جی تھینک یو ویری مچ. اب یہاں پہ جسٹ دو باتیں اور بریف سی کہ ایک تو ابھی کیک کٹنگ کے بعد انشاءاللہ یہ آگے فردر پروسیڈنگ ہوگی. ابھی میں چاہتا ہوں کہ اس لکی مومنٹ کے ہم سب اکٹھے ہیں تو ایک گروپ فوٹو کے لیے ہمیں تھوڑا سا آرگنائز ہونا ہوگا یہاں پہ, اور اس کے بعد پھر ڈنر بھی آفیشیلی میں بھی اناؤنس کریں گی, اور ساتھ پہ ٹاپ گیٹ کا آفس ہے. ڈیورنگ ڈنر اف یو وانٹ وانڈرنگ چہل قدمی کرتے ہوئے آپ لوگ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ کیسے سیٹ اپ بنایا ہے, ہاؤ وی ڈوئنگ دی تھنگز اوور ہیئر. سو تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. یہ بلوم ہٹا دے بھائی اس سائڈ میں جی سامنے دیکھیے گا ادھر. اوکے آگے آ جائیں, پیچھے آ نہیں وہ تو بالکل نہیں نظر آ رہا ہے, وہ پیچھے آگے چلو وہ ٹھیک ہو گیا. ریکارڈنگ لگی جی جی سامنے سیو رہے گا. ویڈیو کے لیے سیو رہیے گا. Now please